अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने 2-3 दिन पहले बुशरा अहमद का एक नॉवल पढ़ा था, मुझे बहुत पसंद आया था। तो आज मैं फिर आपके लिए बुशरा अहमद का नॉवल लेकर आई हूँ, जो कि एक कंप्लीट शॉर्ट नॉवल है और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, जिसका नाम है दिल से दिल तक। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं। दिल से दिल तक बाय बुशरा अहमद। तुम्हें मालूम है दादी जान के कमरे में इस वक्त क्या हो रहा है? हारिस ने टीवी लाउंज में दाखिल होते हुए वहां मौजूद चारों नफूस को मुखातिब किया था। जुहा ने मैगजीन पर से जरा की जरा नजर उठाकर उसे देखा और फिर पहली पोजीशन में आ गई। अलीजा के हाथ चैनल सर्च करते हुए एक लम्हा को रुके थे, लेकिन फिर अगले ही पल दोबारा साबका मशगले में मसरूफ हो गई। अबीरा आंखें मूंदे किसी और ही जहान में पहुंची हुई थी, लिहाजा उसकी महवियत में कोई खलल नहीं पड़ा। सिर्फ अनीज़ा थी जो बड़े बेजार से अंदाज में हारिस को देख रही थी। उस पर छाई बेजारी की ये कैफियत गुज़श्ता 1 घंटे से थी। इसकी वजह क्या थी? उससे फ़िलहाल कोई वाकिफ़ नहीं था। हारिस लाज़िमन कोई अहम खबर सुनाने वहाँ आया था, लेकिन इन 4 हँसियों का रद्द-ए-अमल देख कर सीख-पा हो गया, यानी कि कोई नोटिस ही नहीं ले रहीं। वो तब गया, उसे यूँ ही फ़ौरन गुस्सा आ जाया करता था। क्या हो रहा है दादी जान के कमरे में? उसके चेहरे के बिगड़े ज़ाविये अलीज़ा की नज़र में आए थे। मुझे मालूम नहीं, तुम खुद जाकर देख लो। वो गिरने गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठा था, अंदाज में नाराज़ी थी। दादी जान यकीनन अपनी दोनों बहुओं को डांट रही होंगी। जोहा ने मैगजीन पर से नजरें हटाए बगैर सरसरी से अंदाज में क्यास आराई की। उनके कमरे में अक्सर व बेशतर ऐसी ही कार्रवाइयां हुआ करती थी। या फिर दोनों बेटों को पकड़े बहुओं के गिले शिकवे कर रही होंगी। अलीजा ने भी ख्याल के घोड़े घोड़े दौड़ाए। या फिर दोनों बहुओं के साथ मिलकर अपने बेटों की गैर जिम्मेदारी और लापरवाहियों पर इजहार ख्याल कर रही होंगी। अबीरा ने भी एक लम्हे को आंखें खोलकर गुफ्तगू में हिस्सा लिया। तुम क्यों पीछे रह गई? तुम भी अपनी राय का इजहार कर दो। हारिस अभी भी चिढ़ा हुआ था। उसने अनीजा की तरफ रुख किया। अपनी बात का यूं चुटकियों में उड़ाया जाना उसे कतई पसंद नहीं आया था। मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे तंग ना करो। अनीजा ने उसी बेजारी से उसे टोका। भाड़ में जाओ तुम सब लोग, मैं भी नहीं बता रहा। अब की बार उसे गुस्सा आ गया। जब ऐरे गहरे नथु खैरों के साथ तुम्हारे रिश्ते तय हो जाएं, तब मेरी मदद मत मांगना। जुहा के हाथ से मैगजीन छूटकर नीचे जा गिरा। अलीजा ने घबरा कर रिमोट दूर फेंका। अबीरा एक लम्हे के भी 1000वें हिस्से में मौजूद दुनिया में लौट आई। अनीजा की बेजार शक्ल पर अचंभे के तासुरात दर आए। हारिस प्लीज बात तो सुनो। कि नकियों से उन्हें देखता वो कमरे से निकलने को था कि एकलौती बहन होने के नाते जुहा ने जरा मान से कहा, तुम तो खामखा ही नाराज हो गए, हम तुम्हारी बात सुन तो रहे थे। अलीजा ने सरासर झूठ का सहारा लिया। अबीरा भी नजदीक खिसक आई। अनीजा का दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन बहरकैफ उसे भी सुनना थी। हारिस उन सब पर गोया एहसान करते हुए दोबारा वहां आ बैठा। तुम चारों की लाइफ पार्टनर्स के बारे में क्या तरजीहात हैं? उसने गोया कसौटी कसौटी खेलना शुरू की। सबसे पहले जुहा तुम बताओ। उसने इकलौती बहन को मुखातिब किया। हो गई ना शुरू अकरबा परवरी, यही हमारे माशरे की खराबी है। अनीजा बुड़बुड़ाई। माशरा और उसकी बुराइयां वो मौजू था जिस पर वो बिला तवक्कुफ इजहार ख्याल कर सकती थी। तुम फिक्र ना करो, तुमसे भी यही सवाल करूंगा। हारिस ने रुख मोड़ कर उसे देखा। इन दोनों की कुछ ज्यादा ही लगती थी। हाँ तो जोहा बताओ, क्या खूबियां देखना चाहोगी अपनी लाइफ पार्टनर में? वो दोबारा जोहा की तरफ मुतवज्जे हुआ। ज्यादा तो नहीं, बस एजुकेटेड हो, हैंडसम स्मार्ट हो, फैमिली अच्छी हो, लविंग और केयरिंग हो, और सबसे बढ़कर कैरेक्टर बहुत अच्छा हो। जोहा ने नॉन स्टॉप खूबियां गिनवाई थी। ऐसे लाइफ पार्टनर के लिए तो तुम्हें फरहत इश्तियाक से राब्ता करना पड़ेगा, वही मुहैया कर सकेंगी। अनीजा ने मुखलिसाना मशवरा दिया था। बेबी, हकीकी दुनिया में लौट आओ। मैं सिर्फ एक शख्स में पाई जाने वाली खूबियों का जिक्र कर रहा था। तुमने 10 अफराद मेरे सामने ला खड़े खड़े किए। हारिस को अपनी इकलौती बहन से इस नासमझी की तवक्को नहीं थी, लिहाजा नासेहाना अंदाज इख्तियार किया। अच्छा फिर एजुकेटेड तो लाजमी हो। वो फौरन कनात पर उतर आई। तुम बताओ अलीजा, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? उसने रुख अलीजा की तरफ किया। लविंग और केयरिंग हो। उसने गालिबन पहले ही सोच लिया था, सो फौरन बोली, देखो भाई, ये तो हो नहीं सकता कि अम्मी अबू मेरे लिए किसी अनपढ़ शख्स का इंतखाब करें। पढ़ा लिखा हो, ये मेरे माँ बाप की ख्वाहिश होगी। दादी जान मुझे बेतहाशा प्यार करती हैं। उनकी पोती की केयर करने वाला हो, ये दादी का मुतालबा होगा। और रह गई मैं चाहूंगी कि बंदा स्मार्ट हो। अबीरा अगरचे सबसे छोटी थी, लेकिन फिर भी काफी चालाक थी। उसका अंदाजा सबको था। सबने शिकवा के ना नजरों से उसे देखा। अब आप इशात करें मैडम अनीजा उमर साहिबा, आपका बंदा कैसा होना चाहिए? हारिस मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। बस बंदा होना चाहिए। अनीजा ने
ایک لمحہ سے بھی پیشتر جواب دیا۔ اس کا جواب یہی ہو سکتا تھا، ہاں صحیح کہہ رہی ہو، تمہیں بندہ بھی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ حارث فوراً متفق ہوا، انداز سراسر چڑھانے والا تھا۔ تم ہم سے کسوٹی کھیلے جا رہے ہو، یہ نہیں بتا رہے کہ دادی جان کے کمرے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اس سے پیشتر کہ انیزہ بھی اسے کوئی کرارا سا جواب دیتی، زوہا نے جھٹ بات کا رخ اصل مسئلے کی طرف موڑ دیا۔ دو عدد رشتے ڈسکس ہو رہے ہیں۔ ہیں؟ واقعی؟ کون ہے؟ کہاں سے آئے؟ تابڑ توڑ سوالات ہوئے۔ امین انکل کے فرزند ارجمند نمبر 1 اور فرزند ارجمند نمبر 2۔ اس نے عمر چچا کے دوست کا نام لیا۔ امین انکل کے تو 6 بیٹے ہیں، تو فرزند ارجمند نمبر 3 اور نمبر 4 کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ابیرہ تھی جو بے صبری سے بولی۔ اف، یہ گھر کی آخری لڑکی ہونا بھی کتنا دردناک ہے۔ اس نے حسرت سے آہ بھری، جس پر سبھی نے حسب توفیق اسے گھورا۔ اچھا تم یہ بتاؤ، اور کیا پتہ چلا؟ زوہا اور علیزہ دونوں کے چہروں پر اشتیاق تھا۔ بس میں نے تو ابھی اتنا ہی سنا تھا، میں نے سوچا پہلے چل کر کے اطلاع تمہیں دے دی جائے۔ حارث اب ریلیکس ہو چکا تھا، سو ریموٹ اٹھا لیا۔ جب اتنی بات سن لی تھی تو باقی بھی سناتے، اتنی جلدی کیا تھی بھاگ کر آنے کی؟ ابیرہ نے منہ بنایا۔ تم بے فکر رہو، تمہارا نمبر 3 ہے اور رشتے 2 عدد ہیں، لہٰذا تم بھی رنگ سے فی الحال باہر ہو۔ حارث نے فوراً حساب برابر کیا۔ زوہا اور حارث جڑواں تھے اور تایا جان کی اولاد تھے، جبکہ علیزہ، انیزہ اور ابیرہ بالترتیب چچا جان کی دختران تھیں۔ دادی جان آج کل بڑے شد و مت سے اپنی چاروں سگڑ پوتیوں کے لیے بر ڈھونڈ رہی تھیں اور خاندان کی جملہ تقریبات میں نظر کا چشمہ لگائے ہر آئے گئے کا جائزہ لینے میں مشغول رہتی تھیں کہ شاید کوئی ڈھنگ کا پیس نظر آ جائے۔ اگر کسی تقریب میں پوتیاں بھی ہمراہ ہوتیں تو کرتی ہی رہ جاتیں جب اس قسم کے فکرے کانوں میں پڑتے۔ رضیہ، یہ نیلی شرٹ والا لڑکا کون ہے؟ اور جب پتہ چلتا کہ خالہ سریا کا بیٹا ہے تو پارا چڑھ جاتا۔ سارا غصہ اس بات پر ہوتا کہ اتنا اچھا لڑکا خالہ سریا جیسی نامعقول عورت کا لخت جگر کیوں ہے۔ کچھ دیر تک قدرت کی اس ستم ظریفی پر اظہار افسوس کرتی، پھر توجہ کسی اور طرف مبذول ہو جاتی۔ بادامی شلوار قمیض میں جو گورا سا لڑکا ہے، اس کا حدود اربا کیا ہے؟ ابھی یہ سوچ ہی رہی ہوتی کہ کہیں آس پاس سے ایک بچہ بابا بابا کی گردان کرتا اس بادامی سوٹ والے خوبصورت لڑکے کی گود میں جا چڑھتا۔ اب دادی اس بات کا رونا روتی کہ اتنی جلدی لڑکوں کی شادیاں کر دینے کی کیا تک ہے۔ ایسے میں دادی کے پہلو میں بیٹھی چاروں پوتیوں کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ اپنی پیاری دادی جان کی توجہ اس بیکار مشغلے سے کیسے ہٹائی جائے۔ دادی دیکھیں تو دلہن پر کتنا روپ آیا ہے، زوہا انہیں ٹھوکا دیتی اور وہ بادل نخواستہ توجہ اسٹیج کی جانب کر لیتی۔ 2-4 منٹ تک اسٹیج کا جائزہ لیتے رہنے کے بعد ان کی آنکھوں میں چمک سی دوڑ جاتی۔ دلہا کے پیچھے جو لڑکا کھڑا ہے وہ کون ہے؟ دریافت بھی پوتیوں سے ہی کیا جاتا۔ کون سا لڑکا دادی جان؟ یہاں تو بہت لڑکے ہیں، وہ اکتا کر جواب دیتی۔ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، ویسے تو اتنے بڑے بڑے دیدے ہیں، نظر خاک نہیں آتا۔ وہ الٹا انہی پر خفا ہو جاتی۔ وہ جس نے کالا کوٹ پہن رکھا ہے اس کا پوچھ رہی ہوں۔ ہمیں کیا پتا دادی، آپ اسی کالے کوٹ والے سے جا کر پوچھ لیں۔ علیزہ بھی چڑ جاتی۔ کالے کوٹ والے سے پوچھنا دادی جان کے لیے بذات خود کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ صرف یہ تھی کہ اسٹیج پر چڑھنا ان کے بس میں سے باہر تھا۔ ہر تقریب سے واپسی پر دادی پوتیوں کے چہرے کے زاویے بگڑے ہوتے۔ دادی کو گوہر مقصود نہ ملنے کا رنج ہوتا تو پوتیاں گوہر مقصود کی تلاش میں کیے جانے والے سروے سے طیش میں آئی ہوتیں۔ تائی جان اور چچی جان دونوں فریقین کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کرتیں۔ کئی دنوں تک گھر میں یہی موضوع ڈسکس ہوتا، پھر چند روز کے لیے سکون کی فضا میسر آ جاتی، لیکن یہ سکون عموماً عارضی ہی ہوتا کہ کسی اور تقریب کا بلاوا آ جاتا۔ دادی کی یہ سرگرمیاں ہمیشہ سے نہیں تھیں، بس جب سے زوہا اور علیزہ نے گریجویشن کی تھی اس وقت سے ہی ان کے دل میں پوتیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر سوار ہو گئی تھی۔ ان دونوں کو گریجویشن کیے 3 سال ہو گئے تھے۔ اب تو انیزہ اور ابیرہ بھی بی اے کر چکی تھیں۔ ابیرہ نے تو ان دونوں کی طرح بی اے کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا، لیکن انیزہ نے آگے ایڈمیشن لینے کو ترجیح دی تھی۔ وہ ایجوکیشن میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ ایسے میں دادی جان کی فکریں بے جان آتیں۔ تایا جان یا چچا میں سے اگر کوئی انہیں یہ تسلی دیتا کہ ابھی بچیوں کی عمر ہی کیا ہے تو وہ اور تب جاتی۔ میاں اس عمر میں ہم 2 بچوں کی ماں تھے، لیکن اماں اب زمانہ بدل گیا ہے۔ بڑی بہو بھی زبان کھولتی۔ ہاں زمانہ بدل گیا ہے، اسی وجہ سے تو زیادہ فکر ہے ہمیں۔ ہمارے وقتوں میں لوگوں کا اندر باہر ایک سا ہوتا تھا، آج کل کی طرح لوگوں کے چہرے نقاب نہیں چڑھے ہوتے تھے۔ یہی سوچ کر تو ہول اٹھتے ہیں کہ نہ جانے کیسے لوگوں سے ضابطہ پڑے گا۔ تم لوگوں میں تو اتنی سمجھ بھی نہیں کہ اگلے بندے کو صحیح طرح سے جانچ پرکھ لو۔ تمہارے آسرے پر میں اپنی پوتیوں کو نہیں چھوڑ سکتی، اسی لیے جلدی مچا رہی ہوں کہ چاروں پوتیوں کا رشتہ اپنے ہاتھوں سے طے کروں تاکہ سکون سے تو مر سکوں۔ شادیاں تم بھلے 10 سال بعد کرنا۔
پاندان کا ڈھکن کھٹاک سے بند کرتے ہوئے وہ بات ختم کر دیتی۔ بات واقعی صحیح ہی تھی۔ جب سے لوگوں نے دولت کو شرافت کا معیار بنایا تھا، طبقہ اشرافیہ میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہو گئی تھی جو شرافت کو محض لبادے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ دو چار بار ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ زحا اور علیزہ کو کسی تقریب میں پسند کر کے لوگ ان کے گھر آئے تھے، لیکن ان کے لہجے میں چھپا لالچ اور انداز و اطوار سے جھلکتے سطحی پن کا اندازہ لگاتے ہی دادی جان نے انہیں ڈرائنگ روم سے ہی رخصت کر دیا تھا۔ کسی رشتے پر بڑوں کے اکٹھا بیٹھ کر غور و فکر کرنے کی نوبت کم ہی آئی تھی، لیکن اب معاملہ امین انکل کا تھا جو چچا جان کے پرانے دوست تھے۔ آ، ملازمت ان کی زندگی کا ویسے تو ان کی ملازمت ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ اسلام آباد میں گزرا تھا، لیکن جب کبھی بھی اپنے آبائی شہر ملتان آنا ہوتا تو ان کے گھر ہی ٹھہرتے تھے۔ ان کی بیگم گھریلو خاتون تھی، گھر سے کم کم ہی نکلتی تھیں، البتہ امین انکل کے ہاتھ سب کے لیے تحفے تحائف بھجواتی رہتی تھیں۔ امین انکل نے اپنی پرانی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ باقی سب تو ٹھیک تھا، لیکن دادی جان کا موقف تھا کہ جب تک وہ خود لڑکوں کو دیکھ کر تسلی نہیں کر لیتی، ہاں نہیں کریں گی۔ دادی جان کا خود تو اسلام آباد جانا کافی مشکل تھا، سو طے یہ پایا کہ امین انکل کی فیملی کو باقاعدہ انوائٹ کیا جائے تاکہ امین انکل کی مسز بھی ان لوگوں کے طور اتوار اچھی طرح دیکھ لے اور ان لوگوں کی بھی لڑکوں سے ملاقات ہو جائے۔ پروگرام تو سادہ سا تھا، جس کو عمری جامہ پہنانے کے لیے ان لوگوں کو فون کر کے انوائٹ کر لیا گیا۔ مہمانوں کی آمد کا سن کر دادی خاصی پرجوش ہو گئی تھیں، خود بھی سارا دن مصروف رہتیں اور پورے گھر کو بھی ساتھ لگائے رکھتیں۔ انیزہ کی یونیورسٹی جانے کے باعث کافی حد تک بچت ہو جاتی تھی، البتہ زحا، علیزہ اور عبیرہ گھن چکر بنی ہوئی تھیں۔ دادی جان کی ہدایات پر عمل کیے جاتی اور بڑبڑائے جاتی، سارا جوش و خروش بھاپ بن کر اڑ گیا تھا۔ بہرحال دادی جان کی تنقیدی نگاہوں اور کڑی نگرانی کی بدولت گھر کا کونا کونا لشکارے مار رہا تھا۔ ڈرائنگ روم سمیت کئی کمروں کی از سر نوٹ سیٹنگ کر دی گئی تھی۔ اوپر کی منزل پر واقع تینوں کمرے مہمانوں کے لیے سیٹ کر دیے گئے تھے۔ کوریڈور، برآمدے اور پچھلا صحن ہمیشہ سے ہی چمکے چمکائے رہتے تھے، کیونکہ اس گھر کے مکینوں کو ننگے پاؤں پورے گھر میں مٹر گشت کرنے کی عادت تھی۔ لہٰذا سارا دن کوئی نہ کوئی لڑکی جھاڑو پوچھا اٹھائے نظر آتی اور بقول دادی جان، یہی وہ واحد کام ہے جو یہ لڑکیاں بغیر کہے کرتی ہیں۔ حارث کو شروع میں تو دادی جان کی یہ مزید صفائی مہم ایک آنکھ نہ بھائی۔ ہر چیز کا ٹھکانہ جو بدل گیا تھا، وہ واحد شخص تھا جس کے تصرف میں پورا گھر تھا۔ ہر کمرے میں اس کی کوئی نہ کوئی چیز پڑی ملتی۔ کتابیں دادی جان کے کمرے میں پائی جاتی، کیونکہ وہ رات کو وہیں بیٹھ کر پڑھنے کا عادی تھا۔ اس کی اپنی وارڈروب میں وہی دو چار کپڑے ہوتے جو تائی جان دھو کر پریس کروا کر رکھتی۔ باقی چیزیں کہاں ہیں، یہ اس کا درد سر نہیں تھا۔ جوتے جرابیں نہیں مل رہے تو زحا کے کمرے سے نکلیں گے۔ کل یونیورسٹی سے سیدھا اسی کے پاس گیا تھا۔ والٹ، موبائل، موٹر سائیکل کی چابی اور موبائل فون لاؤنج میں پڑا رہتا۔ اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ یہ موبائل بج رہا ہے اور چاروں لڑکیوں میں سے کوئی بجتا موبائل اٹھائے گھر میں ادھر سے ادھر اسے ڈھونڈ رہی ہیں۔ دادی چڑ جاتی، واحد لڑکا ہے جو موبائل تک سنبھال کر نہیں رکھ سکتا، ورنہ اور کچھ نہ ہو لڑکے کم از کم موبائل کو ضرور سینے سے لگائے رکھتے ہیں۔ بہرحال دادی جان کی صفائی مہم کے نتیجے میں پورے گھر میں بکھرا اس کا پھیلاوا سمٹ کر اس کے اپنے کمرے تک محدود ہو گیا تھا، جس سے اسے از حد الجھن ہو رہی تھی۔ ذرا بتاؤ، رات کے 11:30 بجے خیال آیا کہ کل کی اسائنمنٹ کی تیاری کر لی جائے۔ یک بستہ سردی میں اپنے کمرے سے نکل کر دادی جان کے کمرے میں پہنچا تو اطلاع ملی کہ ساری کتابیں تو اس کے اپنے کمرے میں رائٹنگ ٹیبل پر نہایت سلیقے سے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ بھی کوئی تک ہے؟ وہ واپس پلٹتے ہوئے جھنجھلایا۔ جوتے جرابے نہیں ملے۔ وہ سیدھا زحا کے کمرے میں جا پہنچا۔ انیزہ بیڈ پر کتابیں پھیلائے نوٹس بنا رہی تھی۔ میرے جوتے رکھے تھے یہاں۔ بیڈ کے نیچے جھک کر دیکھنے پر بھی جب کچھ نہ ملا تو انیزہ کو مخاطب کیا۔ اچھا، وہ بھی انیزہ تھی۔ یوں سر ہلا کر اچھا کہا کہ جیسے حارث نے کوئی اہم اطلاع دی ہو۔ میں نے تمہیں کوئی اطلاع نہیں دی، دریافت کیا ہے۔ اسے ہنوز کتابوں میں منہمک دیکھ کر جھنجھلا گیا۔ اگر پوچھ رہے تھے تو تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا، میرے جوتے کہاں رکھے ہیں؟ انیزہ نے عادتاً اس کی تصحیح کی۔ اچھا بابا بتاؤ کہ میرے جوتے کہاں رکھے ہیں؟ حارث کو غالباً دیر ہو رہی تھی، سو سلجھو انداز اختیار کیا۔ تمہارے جوتے؟ اس نے ذہن پر زور ڈالا۔ پتہ نہیں، زور ڈالنے کے بعد یہی جواب سامنے آیا، اور یہ جواب سن کر حارث کا دماغ گھوم گیا۔ اگر نہیں پتا تھا تو میرا اتنا ٹائم کیوں ضائع کیا؟ سچی مجھے واقعی نہیں پتا۔ انیزہ کا موڈ خلافی توقع اچھا تھا، لہٰذا سچے دل سے اسے وضاحت دینا چاہی، لیکن وہ اسے گھورتے ہوئے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ زحا واش روم سے برآمد ہوئی۔ تمہارے جوتے تمہارے کمرے میں ہی ہیں۔ شو ریک میں دیکھو۔ وہ ساری گفتگو سن چکی تھی، سو فوراً اسے صحیح جواب فراہم کیا۔ کیوں؟ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں میرے جوتے؟
وہ چڑ گیا، ہاں وہاں ہی اتنا ٹائم جو ضائع ہو گیا تھا، ایک تو اس گھر میں کوئی چیز صحیح جگہ پر نہیں ملے گی وہ بڑبڑاتا ہوا نکل گیا۔ کچھ دنوں تک یہی سین چلتا رہا، لیکن یہ ہوا کہ مہمانوں کی آمد کسی نہ کسی وجہ سے ملتوی ہوتی گئی۔ گھر بھی آہستہ آہستہ پرانی روٹین پہ لوٹ آیا۔ دادی بھی مایوس سی ہو گئی تھی، اب بلا وجہ کیوں کرفیو لگا کر رکھا جائے، وہ یہی سوچ کر کچھ نہ کہتی۔ ہم مہارس کے مزے آ گئے، لڑکیاں پرانی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئیں۔ زحا کام سے فارغ ہو کر اپنے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرنے میں لگی رہتی۔ اس کے ہاتھ پاؤں تھے بھی بہت خوبصورت۔ علیزہ کو باقی کاموں سے کوئی خاص شغف نہ تھا۔ اس کے دو ہی شوق تھے، یا تو سلائی مشین پہ کپڑوں کی سلائی میں لگی رہتی، یا پھر چینل سرچ کرتی ملتی۔ ابیرہ کو مطالعے سے شغف تھا، اس کے ذمہ برتن دھونا تھے، بقول اس کے برتن دھو دھو کر یوں لگتا ہے کہ جیسے اب تو یہی میرا محبوب مشغلہ ہے۔ انیزہ زیادہ تر پڑھائی میں لگی رہتی، وہ اگرچہ ابیرہ سے بڑی تھی، پھر بھی گھر کے کام کاج میں ابیرہ کی نسبت کم ہی ماہر تھی۔ بہرحال دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے، اور ایسے ہی دنوں میں سے ایک دن وہ تھا جب بالکل اچانک امین انکل کی بیگم کی آمد ہوئی۔ ان کے ساتھ فرزند ارجمند نمبر 1 تھا۔ دوپہر کے قریب وہ لوگ پہنچے تھے۔ زحا، علیزہ اور ابیرہ تینوں گھر کے کام کاج نمٹا کر لاؤنج میں ڈیرا ڈالے بیٹھی تھیں۔ زحا کسی میگزین میں سے کوئی ٹوٹکا بآواز بلند پڑھ رہی تھی۔ علیزہ اپنی تمام تر توجہ کے ساتھ سلائی مشین پر جھکی ہوئی تھی۔ ابیرہ کے ہاتھ میں مستنصر حسین تارڑ کی پیار کا پہلا شہر تھی۔ دادی جان صوفے پر بیٹھے بیٹھے اونگ رہی تھیں۔ ایسے میں ڈور بیل کی آواز نے گویا سور سا پھونکا۔ تائی جان گیٹ کھولنے اٹھ گئیں، شاید انیزہ آ گئی۔ امی ہاتھ پہنچتے ہوئے کچن سے نکلی تھیں، لیکن تائی جان کے ساتھ ایک شناسا چہرے والی خاتون اور اسمارٹ سے لڑکے کو دیکھ کر چونک گئیں۔ پھر ایک لمحہ کے بھی 1000ویں حصے میں انہوں نے مسز زمین کو پہچان لیا تھا۔ تائی جان اور امی دونوں سادہ مزاج خواتین لاؤنج میں موجود لڑکیوں کو سنبھلنے کا ذرا سا بھی موقع دیے بغیر مہمانان گرامی کو اپنے جلو میں لے کر ہوش ہوش سیدھی ادھر ہی چلی آئیں۔ تینوں لڑکیاں چونکہ بچپن کے بعد آج پہلی مرتبہ سمینہ آنٹی کو دیکھ رہی تھیں، سو پہچان نہ پائیں، محض گڑبڑا کر رہ گئیں۔ تائی جان نے ہی تعارف کروا کے مشکل آسان کی۔ یہ اور بات کہ تعارف حاصل کرنے کے بعد ان کی گڑبڑاہٹ میں اضافہ ہی ہوا۔ پہلا خیال تینوں کو اپنے حلیے کا ہی آیا تھا۔ دادی جان کی کئی دنوں کی نصیحت کے بعد تینوں نے آج صبح ہی صبح سر میں خوب سارا تیل ڈال کر مالش کروائی تھی۔ تیل لگا کر وہ سب کتنی حبندک لگتی ہیں، اس کا انہیں بخوبی اندازہ تھا۔ اوپر سے امی بھی مہمانوں کو لے کر سیدھی وہیں چلی آئیں۔ بیٹا دادی جان کو تو اٹھاؤ۔ وہ تینوں سلام دعا کر کے باہر نکلنے کے چکر میں تھیں جب تائی جان نے کہا۔ دادی کی نیند اس عمر میں بھی غضب کی تھی، ارد گرد سے بالکل بے نیاز ہو کر سوتی تھیں۔ یہ اور بات اٹھنے پر یہی کہتی تھیں کہ اب تو بس اونگ لیتے ہیں۔ گہری نیند سوئے ہوئے تو مدت ہو گئی۔ اپنی والدہ کے فرمان پر زحا نے ہی ان کو اٹھانے کی کوشش کی، جبکہ علیزہ اور ابیرہ سلائی مشین اور ارد گرد پھیلے کپڑے سمیٹنے لگیں۔ دادی جان کو یوں نیند میں خلل ڈالنا پسند نہیں آیا تھا، لہٰذا انہوں نے زحا کو گھورنے کی پوری کوشش کی، لیکن آنکھیں کھولتے ہی لاؤنج کے ماحول میں واضح تبدیلی کی وجہ سے ان کا دماغ ایک دم سے بیدار ہوا تھا۔ سمینہ آنٹی فوراً بڑھ کر ان سے ملی تھیں، ساتھ ہی اپنے فرزند ارجمند کا تعارف بھی کروایا۔ یہ میرا بڑا بیٹا ہے فراز۔ وہ بھی اپنی ماں کی تقلید میں آگے بڑھ کر دادی کے آگے جھکا۔ لڑکا تو اچھا ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دادی فی الوقت یہی سوچ پائی تھیں۔ سمینہ آنٹی اب اپنی اچانک آمد کا احوال سنا رہی تھیں۔ کتنی دفعہ پروگرام بنا کر کینسل کرنا پڑا، آنا تو سب کو اکٹھے ہی تھا۔ کبھی ان کے پاپا کی کوئی مصروفیت نکل آتی تو کبھی یہ لوگ ہاتھ نہیں لگتے تھے۔ میں تو مایوس ہو گئی تھی۔ آج بھی فراز دفتر کے کام کے سلسلے میں آ رہا تھا، سب کا اکٹھے آنا تو ممکن نہیں تھا۔ میں نے سوچا میں اس کے ساتھ ہی چل پڑتی ہوں۔ بہت اچھا کیا، اب ایسا کرو تم لوگ ہاتھ منہ دھو لو، سفر کی تھکان اتر جائے گی۔ دادی جان نے درست مشورہ دیا۔ زحا بات سنو بیٹا، دادی جان نے پوتیوں کی تلاش میں نظریں دوڑاتے ہوئے بآواز بلند پکارا تو زحا کا جی چاہا کہ اپنا سر پیچ لے۔ بادل نخواستہ وہ ایک بار پھر لاؤنج میں آ گئی۔ یہ میری سب سے بڑی پوتی ہے، ابصار کی بیٹی، ماشاء اللہ بہت پیاری ہے۔ آنٹی مسکرا رہی تھیں، جبکہ ان کے بیٹے نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈال کر دوسری اس پیاری لڑکی پر ڈالی، جیسے اپنی ماں کے بیان کی صداقت جانچ رہا ہو۔ زحا کھڑی جزبز ہو رہی تھی۔ جی دادی جان، کیوں بلایا تھا؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ ہاں بیٹا، اپنی آنٹی کا سامان گیسٹ روم میں لے جاؤ، تائی جان نے کہا تو اس نے سر ہلا کر سامان کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ سمینہ آنٹی کے قدموں کے قریب ہی ایک چھوٹا سا بیگ دھرا تھا۔ باقی سامان کہاں ہے؟ دادی نے دریافت کیا۔ ارے سامان کیسا؟ سمینہ آنٹی ہنسی۔ کل صبح کی تو واپسی ہے، یہ فراز یوں ہی ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا ہے۔ اے لو، اتنے سالوں بعد تو آئی ہو، اور وہ بھی یوں کھڑے کھڑے۔ دادی نے اپنائیت بھرے انداز میں انہیں ڈپٹا۔ اس کے بعد سمینہ آنٹی نے کئی تعویلیں پیش کرنا چاہیں، لیکن دادی کے آگے ایک نہ چلی۔ بالآخر طے یہ پایا کہ فراز پروگرام کے مطابق کل چلا جائے گا، جبکہ سمینہ آنٹی کچھ روز قیام کریں گی۔
اس ساری گفتگو کے دوران زحا بڑے تحمل سے ایک طرف خاموش کھڑی رہی، جبکہ اندر کچن میں علیزہ اور عبیرہ کو اس کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے پروگرام طے ہوا تو زحا مہمانوں کو اپنی ہمراہی میں لے کر گیسٹ روم کی طرف بڑھی۔ بیگ اس کے اٹھانے سے پیشتر ہی فراز نے اٹھا لیا تھا۔ کیا کرتی ہو بیٹا آپ؟ سمینا آنٹی نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دریافت کیا۔ میں آنٹی آج کل تو فارغ ہی ہوتی ہوں۔ اس نے بڑی متانت سے سچائی بیان کی۔ گریجویشن تو مکمل کر لیا نا؟ جی ہاں، 3 سال ہو گئے۔ اس بات میں جواب دیتے ہوئے اس نے مدت بھی بتا دی جو انہوں نے ہرگز نہیں پوچھی تھی۔ گھر تو بہت پیارا سیٹ کر رکھا ہے۔ آنٹی کو خاص طور پر سیٹ کیے کمرے کی آرائش خاصی بھائی۔ جی، اوپر والے تینوں کمرے دادی جان نے اپنی مرضی سے سیٹ کروائے ہیں۔ ایک تو ان میں سلیقہ بہت ہے، دوسرا ان کی چوائس بھی بہت اچھی ہے۔ آج اس کے انداز میں حد درجہ انکساری در آئی تھی۔ خاصی ذمہ دار پوتی کی مانند اس نے دادی جان کی جملہ صفات بیان کی۔ انٹیریئر ڈیکوریشن کے علاوہ اور کیا مشاغل ہیں دادی جان کے؟ فراز سے رہا نہیں گیا، مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ جی، وہ چونک گئی۔ سمینا آنٹی بھی مسکرا رہی تھی۔ وہ ایک دم خجل ہو گئی۔ بھلا اس میں اتنا ہنسنے والی کیا بات ہے؟ میں نے عام سی بات تو کی تھی۔ اس نے حیرانی سے سوچا۔ اچھا آنٹی، آپ لوگ فریش ہو جائیں۔ اس نے وہاں سے نکلنے کے لیے پر تولے، ورنہ آنٹی ابھی مزید گپ شپ کے موڈ میں تھیں۔ نیچے آ کر اس نے منو ان ساری بات علیزہ اور عبیرہ کے گوش گزار کی۔ دونوں نے حسب توفیق اسے گھورا۔ بے وقوف، وہ دادی جان کا رشتہ لینے نہیں آئے جو ان کی جملہ صفات پر اتنی تفصیل سے روشنی ڈالنے بیٹھ گئی تھی۔ بھلا کیا امپریشن پڑا ہوگا ان پر؟ کس کا امپریشن؟ دادی جان کا؟ زحا نے حیرانی سے دریافت کیا۔ جی نہیں، ہمارا۔ سوچیں گی کہ یہ جوان پوتیوں کے ہوتے ہوئے دادی خود ہی گھر کی تزئین و آرائش کی فکر میں رہتی ہیں۔ نکھٹو اور بدسلیقہ سمجھیں گی ہمیں۔ علیزہ کو اس کے ساتھ ساتھ اپنی فکر بھی تھی، سو وضاحت سے لتاڑا۔ اور ویسے تم پر آج انیزہ کا اثر کیسے ہو گیا؟ اتنے سچ تو صرف وہی بولتی ہے، عبیرہ نے کہا۔ ارے انیزہ نہیں آئی اب تک؟ اس کا ذکر آتے ہی علیزہ کو اس کا دھیان آیا تھا۔ حارث اور وہ اکٹھے ہی لوٹتے تھے۔ حارث واپسی پر اس کو پک کرتا تھا۔ وہ تو آ ہی جائے گی، تم ذرا جلدی سے سلاد بناؤ، میں پھلکے ڈال لیتی ہوں۔ زحا نے اس کی توجہ گھڑی کی طرف دلوائی۔ فی الوقت تو گھر میں موجود لوازمات سے ہی مہمانوں کی خاطر مدارات کی جا رہی تھی، کیونکہ زیادہ اہتمام کا وقت نہیں تھا۔ ان لوگوں کے نیچے آتے ہی ان لوگوں نے ٹیبل سیٹ کر دی تھی۔ کھانے کے دوران زیادہ تر دادی جان اور سمینا آنٹی ہی بولتی رہیں۔ امی اور تائی جان بھی وقتاً فوقتاً اظہار خیال کر دیتی تھیں۔ وہ تینوں البتہ فراز کی موجودگی کے باعث خاموش ہی تھیں۔ میں زحا سے کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے گھر بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کر رکھا ہے۔ سمینا آنٹی کو ڈرائنگ روم اور ڈائننگ کی سجاوٹ بھی بھائی تھی، سو ایک بار پھر اسی موضوع پر لوٹ آئیں۔ ہاں بھائی، ہم تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ سب تو انہی بچیوں کا کارنامہ ہے۔ دادی نے روانی سے مبالغہ آرائی کی تو پانی پیتے پیتے زحا کو اچھو لگ گیا۔ سب سے زیادہ شوق تو ہماری زحا کو ہی ہے۔ اوپر والے کمرے دیکھے ہوں گے تم نے، ساری محنت اسی کی ہے۔ فراز مسکراہٹ چھپانے کو تیزی سے پلیٹ پر جھکا تھا اور سچائی کی علمبردار زحا کا جی چاہا کہ بیٹھے بیٹھے کہیں گم ہو جائے۔ دادی کو اپنا پسندیدہ موضوع مل گیا تھا۔ اپنی پوتیوں میں وہ تمام خوبیاں انہوں نے 15-20 منٹ میں بیان کر دی جن سے اب تک ان کی پوتیاں خود بھی ناواقف تھیں۔ مبالغہ آرائی کا یہ سلسلہ بھی جاری ہی رہنا ہی تھا کہ انیزہ اور حارث کی آمد نے تسلسل توڑ دیا۔ حارث باہر سے ہی بولتا آ رہا تھا۔ اسے غالباً مہمانوں کی آمد کا پتہ نہیں چلا تھا، کیونکہ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ انیزہ نے البتہ ڈرائنگ روم سے آتی آوازیں سن کر تھوڑا سا جھانک کر دیکھا تھا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے اشارے سے علیزہ سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ مہمانوں کی اس کی جانب پشت تھی۔ علیزہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کچھ بتانا چاہا، اسی لمحے تائی جان کی نظر اس پر پڑی تھی۔ وہ پلٹنے ہی والی تھی کہ انہوں نے اسے پکارا۔ ادھر ہی آ جاؤ انیزہ، دیکھو تو کون آیا ہوا ہے۔ انہوں نے پیار سے اسے بلایا۔ تائی جان کو اکثر ہی اس پر پیار آ جایا کرتا تھا۔ کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ زحا کے بجائے وہی ان کی بیٹی ہو۔ تائی جان کے بلانے پر اس نے اندر آ کر بآواز بلند سب کو سلام کیا۔ یہ عمر کی بیٹی ہے، علیزہ اور عبیرہ کے درمیان کی ہے۔ دادی جان نے اس کا تعارف بھی کروا دیا۔ آؤ بیٹا، کھانا کھاؤ، سمینا آنٹی نے اسے کہا۔ جی، میں ذرا چینج کر کے آتی ہوں۔ حارث کو بھی بلا لانا۔ اب کی بار امی نے اسے مخاطب کیا۔ اس کا تو موڈ بالکل آف ہے، مجھے ڈانٹ دے گا۔ انیزہ نے کسی قسم کا پردہ رکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ دادی نے بھی فوراً ہی وجہ جاننا چاہی تھی، حالانکہ پتہ بھی تھا کہ یہ تو روز نشر ہونے والا ڈرامہ ہے۔ اتنے دنوں سے مجھے لینے آتا تھا، گھنٹہ گھنٹہ مجھے گیٹ پر انتظار کرنا پڑتا تھا۔ آج صبح میں نے تایا جان سے شکایت لگا دی، اسی بات پہ ناراض ہے۔ بس اتنی سی بات پر؟ دادی جان کو تعجب ہوا۔ ہاں بس، اس نے کنی کترانا چاہی۔ آج بھی لیٹ ہی آیا ہوگا؟ تائی جان نے اندازہ لگایا، آخر ماں تھی اس کی۔ نہیں، آج تو ٹائم پر آ گیا تھا، انیزہ نے کچھ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں تسلیم کیا۔ تو پھر آج لیٹ کیوں ہو گئے؟ اب کی بار امی نے مداخلت کی، نہ جانے اس گھر کی ان تینوں خواتین کو ہر بات کو اندر تک جاننے کی جلدی کیوں ہوتی تھی۔ عبیرہ، علیزہ اور زحا تینوں کو اس کیوں اور کیسے کی گردان سے شرمندگی ہو رہی تھی۔
مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں تھا کہ وہ ٹائم پر آ جائے گا۔ میں اندر اپنی دوستوں کے پاس بیٹھی رہی۔ روزانہ کے ٹائم پر جب باہر نکلی تو یہ تپ رہا تھا۔ ایک دن 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑ گیا تو اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ اس کے لہجے میں سادگی ہی سادگی تھی۔ علیزہ کا پوری شدت سے دل چاہا کہ یا تو اس کا سر پیٹ لے یا پھر اپنا۔ اچھا تم چینج کر کے آؤ، امی نے گہرا سانس لیتے ہوئے اسے اندر بھیجا۔ میں حارث کو بلا لاتی ہوں۔ زحا بھی اٹھ گئی، باہر جا کر انیزہ کی کلاس جو لینی تھی۔ فراز ایک روز قیام کے بعد واپس چلا گیا تھا۔ حارث کے ساتھ اس کی اچھی گپ شپ ہو گئی تھی۔ تایا جان اور چچا جان تو اس سے پہلے بھی ملے ہوئے تھے، لیکن گھر کی جملہ خواتین کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات تھی جو کافی اچھی رہی۔ اچھے مزاج کا لڑکا ہے، عادات و اتوار بھی نیک ہیں، یہ دادی جان کی رائے تھی۔ مزاج والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نیک اتوار دادی کو نہ جانے کہاں سے نظر آ گئے تھے۔ کم از کم زحا کو تو وہ اتنا نیک ہرگز نہیں لگا تھا، لیکن یہ اس کی ذاتی رائے تھی جس کا اظہار وہ دادی جان کے سامنے کرنے کی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک لڑکا تو دادی جان نے دیکھ لیا تھا، اب دوسرا بھی دیکھنا چاہ رہی تھی۔ اس کا موقع بھی جلد ہی مل گیا۔ 1 ہفتہ بعد سمینہ آنٹی نے جانے کا قصد کیا تو انہیں لینے کے لیے سفیر آیا تھا۔ آنٹی بڑی ہوشیار ہیں، کیسے بہانے سے اپنے دونوں بیٹوں کا بردکھوا کروا دیا، یہ ابیرہ کی رائے تھی۔ سفیر کو غالباً فراز اہل خانہ کے متعلق تفصیلاً بتا چکا تھا، سو اس کی آمد ہی ہنستے کھلکھلاتے ہوئی تھی، یا شاید وہ تھا ہی انسوڑ۔ سمینہ آنٹی اپنے 1 ہفتے کے قیام کے دوران گھر کے فرد کسی کے حیثیت اختیار کر گئی تھیں، سو سفیر کو بھی ایسا ہی پروٹوکول ملا۔ کم از کم اس بار دادی جان کو اپنی دوسری پوتی کی جملہ صفات پر روشنی ڈالنے کی زحمت نہیں کرنا پڑی ہے۔ اس بار ہر بات بتانے کو سمینہ آنٹی خود ہی کافی تھیں۔ امی علیزہ کون سی ہے؟ مجھے تو چاروں ایک سی لگ رہی ہیں، ماں سے تنہائی میں ملتے ہی اس نے سرگوشی کے انداز میں دریافت کیا۔ وہ جو گرین سوٹ میں تھی وہ زحا تھی، اور وائٹ سوٹ والی علیزہ۔ انہوں نے نشانی بتائی۔ وائٹ سوٹ والی علیزہ تو پتہ چل گئی، لیکن گرین سوٹ میں تو 2 لڑکیاں تھیں، ان میں زحا کون سی ہے؟ کوئی اور نشانی بتائیں۔ سفیر اپنی ہونے والی بھابھی کا تعارف چاہ رہا تھا۔ تمہیں فراز نے کوئی نشانی نہیں بتائی؟ سمینہ آنٹی مسکرائیں۔ اس نے تو یہ بتایا تھا کہ چاروں میں سے جو تیل لگے بالوں میں سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے وہی زحا ہے۔ واہ، بہت اچھی نشانی بتائی ہے۔ اچھا اب جب نیچے چلیں گے تو میں اسے نام لے کر مخاطب کروں گی، تم دیکھ لینا۔ انہوں نے مسئلے کا حل بتایا تو وہ بھی مطمئن ہو گیا۔ کچن میں اس وقت وہ چاروں خاصی تیزی سے مصروف عمل تھیں، مستعدی سے کام نمٹاتے ہوئے۔ برتنوں کی کھٹر پٹر کے ساتھ باتوں کی آوازیں بھی بلند ہو رہی تھیں۔ کھانا زحا اور علیزہ پکا رہی تھیں، ابیرہ ہاتھ برتن دھونے میں پر مامور تھی۔ چھٹی کے باعث تایا جان اور چچا بھی گھر پر تھے، لہٰذا ہر 10 منٹ بعد چائے کے آرڈرز بھی آ جاتے تھے، اور چائے انیزہ سے بہتر کوئی بنا نہیں سکتا، لہٰذا یہ ڈیوٹی اس کی تھی۔ علیزہ تمہیں سفیر کیسا لگا؟ زحا کو نہ جانے کیا خیال آیا تھا، جو کام روک کر علیزہ سے پوچھ بیٹھی۔ سفیر کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کوفتے کچھ سخت نہیں لگ رہے؟ علیزہ کی پوری توجہ کوفتوں کی طرف تھی۔ نہیں، کوفتے تو ٹھیک ہیں، تم سفیر کے بارے میں بتاؤ نا، تم نے کوئی خاص بات نوٹ کی؟ زحا کی سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ ہاں، ہنستا بہت ہے، لیکن زحا یہ کوفتے دادی جان کو پسند نہیں آئیں گے، اور وہ سب کے سامنے اظہار خیال بھی کر دیں گی۔ علیزہ کو دادی کے مزاج کا اندازہ تھا، سو اس کی یہ فکر مندی غلط نہ تھی۔ تم ان کی فکر چھوڑو، کہہ دینا زحا نے بنائے ہیں، اور اب سنجیدگی سے میری بات کا جواب دو۔ وہ بھی چڑ گئی۔ اچھا پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ اس نے بھی تھوڑی دیر کو ذہن کوفتوں کی فکر سے آزاد کیا۔ میں پوچھ رہی تھی کہ تمہیں سفیر کیسا لگا؟ زحا نے گہری سانس لیتے ہوئے ایک بار پھر سوال دہرایا۔ میں کیا بتاؤں، ابھی تو ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ کل رات کو جب تم ابو کے لیے چائے لے کر گئی تھی تو وہ بھی تو وہیں تھا، اتنی دیر تم وہاں رکی رہی، دیکھا ہی نہیں؟ ابیرہ کو حیرت ہوئی۔ آپس کی بات ہے، سوچا تو میں نے بھی یہی تھا کہ چائے دینے کے بہانے تفصیل سے دیکھ لوں گی، لیکن وہاں پہنچی تو ابو نے ٹی وی پر کیپٹل ٹاک لگا رکھا تھا۔ میں اس طرف متوجہ ہو گئی، اتنی مزیدار لائیو لڑائی آ رہی تھی سیاست دانوں کی۔ علیزہ کا دھیان کیپٹل ٹاک میں الجھ گیا۔ ویسے زحا، تم بار بار علیزہ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ انیزہ نے اصل وجہ جاننا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ زحا اسے جواب دیتی، حارث وہاں چلا آیا۔ دادی جان پوچھ رہی ہیں کھانے میں کتنی دیر ہے؟ آیا تو وہ پانی پینے تھا، لیکن ان کو باتوں میں مشغول دیکھ کر اپنی طرف سے دادی کا پیغام دیا، جس کا ٹھیک ٹھاک اثر ہوا۔ سب دوبارہ اپنے اپنے کاموں کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ حارث پلیز ایک کام کر دو۔ زحا نے اسے وہاں بیٹھنے کے موڈ میں دیکھا تو جھٹ پٹ پستہ بادام اس کے آگے رکھ دیے۔ ذرا ہوائیاں تو کتر دو، لاؤ پلیٹ دو۔ اس نے بلا چون چرا پستے اپنے سامنے رکھے۔ نہیں، تم یہ رہنے دو، میں کر لوں گی، تم سفیر کے پاس چلے جاؤ، وہ بور ہو رہا ہوگا۔ انیزہ نے ذمہ داری دکھائی۔ نہیں، وہ بور نہیں ہوگا، کیونکہ دادی جان اسے کمپنی دے رہی ہیں۔ وہ ہنوز کام میں مصروف رہا۔ ہائے دادی جان، بھلا دادی جان اسے کیا بات کریں گی؟ علیزہ کو اچنبھا ہوا۔ وہ اسے ہر بات کر سکتی ہیں، کیونکہ ہماری دادی جنریشن گیپ جیسی کسی چیز سے واقف نہیں ہے، اور پھر سامنے بھی تو سفیر ہے۔ 2 گھنٹے سے نہایت دلچسپی سے دادی جان سے ان کی شادی کا احوال سن رہا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو یہ بہت جلد دادی کی گڈ بکس میں آ جائے گا۔
ज़ोहा ने राय दी। आ जाएगा का क्या मतलब, आ गया है। हारिस ने तस्हीह की। दादी जान उसकी फर्माबरदारी और ताबेदारी से इस हद तक मुतासिर हो गई हैं कि उसके सामने तुम सबकी कारगुजारियों पर भी रोशनी डाल चुकी हैं। हाय नहीं, क्या क्या बताया है। सबसे पहले अलीजा को ही परेशानी हुई थी। दादी को अपनी ही थी, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं था। हद हो गई अलीजा, दादी जान एक ऐसे शख्स के सामने जिसके साथ उनकी पोती का मुस्तकबिल वाबस्ता होने का इम्कान हो, ऐसी कोई बात नहीं कर सकती। जोहा के लहजे में यकीन था। हारिस के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर अलीजा को भी इत्मीनान हो गया कि वो वाकई मजाक कर रहा है। इस बात का तो इत्मीनान हो गया था, लेकिन अपने कोफ्तों के बारे में वो अभी भी गैर मुतमईन ही थी। सो खाना मेज़ पर लगने तक उसने बिला मुबालगा कोई 10 बार सबको याद दहानी करवाई थी कि बिरयानी और फ्राइड फ़िश बेशक उसने बनाई है, लेकिन कोफ्ते हरगिज़ भी नहीं। ज़ोहा भी आसानी से राज़ी हो गई, क्योंकि उसे कोफ्ते हर लिहाज से ठीक-ठाक लग रहे थे। अलीज़ा हाँ-हाँ में ही इतनी कॉन्शियस हो रही थी, लेकिन इत्तफ़ाक़न खाने की मेज़ पर पहला सवाल कोफ्तों के बारे में ही हुआ था। कोफ्ते बहुत मज़ेदार हैं। बच्चों, किसने बनाए हैं? चचा जान ने पूछा तो मेज़ पर पानी का जग लाकर रख दी। अलीज़ा के हाथ एक पल को रुके। ज़ोहा ने बनाए हैं अब्बू। ये अनीज़ा थी, जो अपनी अज़ली बेनियाज़ी के साथ अपना फ़र्ज़ अदा करके एक बार फिर खाने में मशगूल हो गई। ज़ोहा और अबीरा को मुस्कुराहट छुपाना दो भर हो गया। दोनों को अलीज़ा की हालत का मुकम्मल अंदाज़ा था, जो मेज़ पर पानी का जग तकरीबन पटक कर अलीज़ा के बराबर में कुर्सी घसीट कर बैठी थी। सही कहता है हारिस उसके मुतल्लिक। ज़्यादा गुस्सा उसे यूँ आ रहा था कि दादी जान भी अब जुमला हाज़रीन से ज़ोहा की कुकिंग में महारत का तज़किरा कर रही थीं। और ज़ोहा मोहतरमा की हँसी रुकने में ही नहीं आ रही थी। यार, ये सफ़ीर भाई तो वाक़ई तेज़ हैं। रात को काम काज से फ़ारिग होकर वो सब कमरे में बैठी थीं, जब अनीज़ा ने ख़्याल आराई की। क्यों, तुम्हें कैसे अंदाज़ा हुआ? अलीज़ा चौंकी। अरे वाह! अंदाज़ा लगाने में क्या देर लगती है। खाना खाते हुए मैंने जितनी बार भी उन्हें देखा, वो नज़र बचाकर तुम्हें ही देख रहे थे। एक तो तुम भी अनीज़ा, बिल्कुल दादी जान पे गई हो। कोई और नोट करे ना करे, तुम हर चीज़ ज़रूर देख लेती हो। अलीज़ा ने उसे टोका। कौन क्या देखता है भई? इसी वक़्त हारिस उनके कमरे में चला आया। हाँ, याद आया हारिस, तुम भी तो खाने की मेज़ पर मुझे घूर-घूर कर देख रहे थे। क्यों भला? अनीज़ा को उसकी शक्ल देखते ही याद आया। वो इसलिए कि मेहमानों तक डूंगा जाने से पहले ही मुर्गी की टांग तुम्हारी प्लेट की ज़ीनत बन चुकी थी। ज़रा मैनर्स नहीं आते तुम्हें। हारिस ने उसे घुरका। पहली बात तो ये है कि मेज़ पर मुर्गी के कोरमे के अलावा और भी बहुत सी डिशेज़ थीं, और दूसरी बात ये है कि डोंगा मेरे बाद तुम्हारे पास गया था, तो दूसरी टाँग तुमने अपनी प्लेट में डाल ली थी। अनीज़ा ने फ़ौरन से पहले उसे आईना दिखाया। वो गड़बड़ा गया। फ़ौरन ही सँभल कर उसे घोरने की कोशिश करते हुए उसे अपनी आमद का मकसद याद आया। ज़ोहा, दादी जान की दवाएँ आकर ढूँढ दो, चची जान को नहीं मिल रहीं। कहने के बाद वो वहाँ रुका नहीं। अनीज़ा के चेहरे पर फ़ातिहाना मुस्कुराहट थी, जबकि अबीरा उसे ताज्जुब से देख रही थी। तुम कभी तो हारिस का पीछा छोड़ दिया करो, अंदाज़ में फ़हमाइश थी। क्यों, वो भी तो सबसे ज़्यादा मुझे ही हिट करता है। अनीज़ा ने इत्मीनान से टाँगें फैलाईं। अब यकीनन सुकून की नींद आएगी। मेहमानों की वापसी हो चुकी थी, लेकिन बजाय उसके कि कुछ फ़रागत मुयस्सर आती, मसरूफ़ियत में खूब ही इज़ाफ़ा हो गया था। हुआ ये कि इस जाते-जाते समीना आंटी बाज़ाब्ता तौर पर ज़ोहा और अलीज़ा को अपनी बहू बनाने की ख़्वाहिश का इज़हार कर गई थीं। उनके जाने के बाद अमीन अंकल ने भी फ़ोन करके जल्द अज़ जल्द जवाब माँगा था। यहाँ सूरत हाल ये थी कि दादी जान समेत तमाम ख़वातीन को फ़राज़ अमूमी और सफ़ीर ख़ुसूसी तौर पर पसंद आ गया था। सो कुछ ही दिनों की सोच विचार के बाद इन लोगों को मुस्बत जवाब दे दिया गया। वो लोग ग़ालिबन जवाब के ही मुंतज़िर थे, जो फ़ौरन शादी की तारीख मांग ली। अमीन अंकल की बहन कई सालों के बाद कनाडा से पाकिस्तान आ रही थी। उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी पाकिस्तान में क़याम के दौरान ही शादी हो जाए। ताई जान और अम्मी कुछ हिचकिचाहट का शिकार थीं कि 2 माह के अंदर अंदर तैयारी कैसे की जाएगी, लेकिन ताया जान ने उन्हें भी राज़ी कर ही लिया। अब ताई अम्मी और अम्मी के बाज़ार अब ताई जान और अम्मी के बाज़ारों के चक्कर शुरू हो गए थे। पिक एंड ड्रॉप की ज़िम्मेदारी हारिस की थी। सारा दिन बाज़ारों की खाक छानने के बाद जब थका-हारा घर लौटता, तो इस वक़्त भी सुकून कभी-कभार ही मुयस्सर आता था। सरे-शाम ही इन चारों की दोस्तें और दूर और नज़दीक की कज़िन्स हल्ला बोल देतीं। गानों की प्रैक्टिस के नाम पर बेसुरेपन की खूबी मुज़ाहरे किए जाते। इस वक़्त भी लाउंज से खूब ज़ोर-ओ-शोर से गानों की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। हारिस सुबह से कितने ही काम निपटा कर थका-हारा घर लौटता था। ताई जान उसके लिए चाय बनवा कर उसके कमरे में आई। वो बेड पर गिरा हुआ था। केटरिंग वाले के पास गए थे? उन्होंने पूछा। हाँ, वहीं से आ रहा हूँ। और मुनज़्ज़ा आपा के कार्ड पहुँचा दिए? हाँ, कल शाम को ही दे आया था। अच्छा उठो चाय पी लो। वो उसके पास ही बैठ गई थी। ज़ोहा कहाँ है? हारिस को ख़्याल आया। लाउंज में ही है, उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया।
उन दोनों के जाने से कितना सन्नाटा हो जाएगा। वो अफसुर्दा सी थी। नहीं, सन्नाटा कैसा, अभी तो मौजूद है ना। हारिस ने मुस्कुराकर उनकी अफसुर्दगी कम करना चाही। लीजिए, क्या कान फाड़ देने वाले तरीके से चीखी है मोहतरमा, भला इनकी मौजूदगी में सन्नाटा हो सकता है? बाहिर अनीजा किसी पर गुस्सा हो रही थी, बल्कि मेरा तो ख्याल है असल सन्नाटा उसके जाने के बाद ही होगा। उसके जाने का तस्वुर ही कितना खुशकुन लगा था उसे। सीधा होकर बैठते हुए उसने चाय का कप लबों से लगा लिया। हारिस बेटा, एक बात कहूँ? ताईजान के अफसुर्दा चेहरे पर एकदम से चमक सी आई थी। एक नहीं दो कहे। हारिस मुस्कुराया। क्या ख्याल है, अनीजा को अपनी बहू ना बना लूं? उन्होंने दिल की ख्वाहिश बेटे के आगे बयान की। ज़रूर बनाएँ, अगर आपका कोई और बेटा हो तो। वो उनकी बात को मज़ाक समझा था। बको मत, मैं संजीदा हूँ। परसों फ़ाखरा अनीज़ा के लिए अपने देवर का ज़िक्र कर रही थी। फ़रहत ने उस वक़्त तो उसे टाल दिया, लेकिन अच्छा काबिल लड़का है। अगर इस उसने 1-2 बार मज़ीद ज़िक्र किया, तो उमर और फ़रहत संजीदगी से उसके मुतल्लिक़ सोच सकते हैं। उन्होंने गोया हारिस को खतरे की निशानदेही की थी। तो आपको क्या फ़िक्र, अगर लड़का अच्छा है तो कर दें। उसके लापरवाह लहजे में भी कतियत थी। वो उसे देख कर रह गईं। उन्हें उससे इसी जवाब की तवक्को थी, फिर भी दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी सी कोशिश की थी। इसी लम्हा धाड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। तुम यहाँ मज़े कर रही हो, और मैं पूरे घर में तुम्हें तलाश कर रही हूँ। आने वाली अनीज़ा थी, हाथ में ढोलकी लिए। क्यों हैरियत, मेरे गिरफ्तारी के वारंट निकल आए हैं, जो मुझे तलाशती फिर रही हो, और ये ढोलकी यहाँ लेकर आने की क्या तुक है भला? सीधे तरीके से बात करना दोनों की ही सरिश्त में नहीं था। ताई जान दोनों को ताज्जुब भरी नजरों से देख कर रह गई। ताई जान, इसे देखें, कैसी ढोलकी लेकर आया था। 2 हाथ मारने से ही फट गई। इसे कहें बदलवा कर ला दे, हमें अभी प्रैक्टिस करनी है। उससे बराह रास्त बात करने के बजाय उसने ताई जान को सिफारशी बनाया। क्या कहा? 2 हाथ मारने से फट गई? तौबा करो, सुबह से जितनी बेदर्दी से इसे पीट रही हो, मुझे पता था कि यही होगा, बल्कि ये तो ढीठ थी, सारा दिन निकाल गई, और मेरा फ़िलहाल बाहर जाने का कोई मूड नहीं। उसे साफ जवाब दिया। ताई जान प्लीज़, हमने प्रैक्टिस करनी है। उसने मुल्तजियाना अंदाज़ में उन्हें देखा। चलो हारिस, ले आओ, बच्चियाँ हैं, शौक पूरा कर रही हैं। अम्मी, मैं थका हुआ हूँ, वो कराहा। अच्छा, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर ला देना। वो दरमियान की राह निकालते हुए उठ खड़ी हुई। उनके पीछे पीछे अनीज़ा भी बाहर निकलने को थी। ये चाय का कप ले जाओ, हारिस ने पीछे से आवाज़ दी। वो खामोशी से पलट कर साइड टेबल तक आई थी। उसने तकिया मुंह पर रख लिया था। मैं आधे घंटे तक तुम्हें उठाऊंगी, उठ जाओगे ना? अंदाज सुलझू था। तकिया चेहरे पर रखी हारिस ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या था जो पहले ही आराम से कह देती? उसने सोचा, उसके साथ ही अपनी वालदा मोहतरमा की बात एक बार फिर जहन में आई थी। ये अम्मी भी ना, बस मैं और अनीज़ा। वो वो इस बेतुकी तजवीज़ पर एक बार फिर हँसा था। आजकल हारिस के बाज़ार के चक्कर कुछ कम हो गए थे। ज़्यादातर वो घर पर ही होता, जिसकी वजह से दिन के बेशतर औक़ात में डेस्क से बुलंद होने वाली गानों की आवाज़ घर में गूंजती रहती। इस वक़्त भी जब चौथी मर्तबा लगातार फ़ाखिर का माही वे शुरू हुआ, तो अनीज़ा भी ना कर रह गई। वो किचन में अपने लिए चाय बना रही थी। सर में शदीद दर्द हो रहा था, ऊपर से म्यूज़िक की आवाज़ सर में हथौड़े की तरह लग रही थी। कुछ देर तक तो सब्र किया, लेकिन जब बर्दाश्त जवाब दे गई, तो कुछ सोचकर वो उसके कमरे तक आई थी। कुछ तो शर्म करो, अज़ान होने वाली है, आवाज़ ही आहिस्ता कर दो। उसने कहा तो हारिस शर्मिंदा हो गया। चूँ-चुरा किए बगैर उसने डेक ऑफ कर दिया था। 1 सेकंड के अंदर-अंदर घर में सन्नाटा छा गया। वो बड़े फातिहाना अंदाज में किचन में वापस आई थी। दम की हुई चाय कप में उंडेली, 2 टैबलेट लीं और मज़े से चाय का कप ख़त्म किया। तरकीब कारगर रही थी। अगर सीधी तरह डेक बंद करने को कहती तो मजाल है वो बंद कर देता। इधर कमरे में हारिस ने काफ़ी देर तो अज़ान शुरू होने का इंतज़ार किया था, फिर अचानक ही घड़ी की तरफ नज़र उठी तो अंदाज़ा हुआ कि अज़ान होने में पूरा घंटा बाकी है। उसे अपने इतनी आसानी से बेवकूफ़ बन जाने पर शदीद गुस्सा आया। तसव्वुर ही तसव्वुर में उसे घूर कर एक बार फिर डेक ऑन कर दिया। अगले रोज़ भी उसने यही प्रैक्टिस दोहराई। ताया जान कह रहे हैं डेक बंद कर दो, अज़ान होने वाली है। उसने दरवाज़े पर खड़े-खड़े पैगाम नशर किया। हारिस ने उसकी तरफ कतई कोई तवज्जो नहीं दी। अब इतना बेवकूफ़ भी नहीं कि वो उसने इत्मीनान से वॉल्यूम मज़ीद ऊँचा कर दिया। वो कंधे उचकाकर वापस पलट गई। उसके जाने के 2 मिनट बाद ही ताया जान उसके कमरे में आए थे। कुछ तो लिहाज़ कर लो, नमाज़ का वक़्त है, अज़ानें हो रही हैं। उन्होंने खशमगीन नज़रों से उसे देखा। उसने शर्मिंदा होकर फ़ौरन ही डेक बंद कर दिया। अज़ानें वाक़ई शुरू हो चुकी थीं। उसे अनीज़ा पर शिद्दत से गुस्सा आया, जो इस वक़्त बड़े इत्मीनान से इधर-उधर टहलती फिर रही थी। न जाने अम्मी को इसकी ये हरकतें नज़र क्यों नहीं आती, जो मेरे सर पर सवार करने के ख्वाब देखती हैं। काफ़ी देर तक वो अंदर ही अंदर पेश-ओ-ताब खाता रहा। मेहंदी का फंक्शन अगरचे रात को था, लेकिन सुबह से ही घर में खूब हल्ला गुल्ला मचा हुआ था। हर कोई किसी न किसी चक्कर में भागा फिर रहा था। ऐसा लग रहा था कोई इमरजेंसी नाफिज कर दी गई हो। गो सबसे ज्यादा मसरूफ वो खुद ही था, लेकिन बाकियों की निस्बत कुछ कम ही शोर शराबा कर रहा था। इस वक्त भी वो कुछ पूछने के लिए दादी जान के कमरे में आया था। बाकी घर की निस्बत यहाँ कुछ सुकून था। वो कमर सीधी करने के लिए दादी जान के पलंग पर ही नीम दराज हुआ। दादी जान प्लीज चाय पिलवा दें। कमर सीधी होते ही जैसे ही जिस्म को जरा सा सुकून मिला,
वैसे ही चाय की तलब जागी। दादी ने कमरे में झांकते किसी बच्चे के हाथ अबीरा या अनीज़ा को चाय बनवाने का कहलवा भेजा। नानी अम्मा, अबीरा खाला तो मेहंदी लगवा रही हैं और अनीज़ा खाला कह रही हैं कि हारिस मामू को किचन में ही बुला लाओ। अगर कमरे में चाय भेजी तो सबके लिए बनानी पड़ जाएगी। बच्चा बड़ा फर्मा बरदार था, जो 5 मिनट बाद ही जवाब लेकर आ गया। दादी और हारिस दोनों अनीसा की साफ गोई पर लाहौल पढ़कर रह गए। वो तो शुक्र था कि नुसरत चची और सायरा ममानी थोड़ी देर पहले ही उठकर बाहर गई थीं और फिल वक्त कमरे में उसके और दादी जान के अलावा और कोई नहीं था। तुम्हें बच्चे के सामने इतनी सच्चाई का मुजाहरा करने की क्या जरूरत थी? हारिस ने किचन में जाते ही उस पर चढ़ाई कर दी थी। अगर कोई सुन लेता तो? कैसे सुन लेता? मैंने फहाद से कहा था कि चुपके से जाकर नानी अम्मा को बताना। उसने कदरे फखरिया लहजे में अपनी चालाकी बयान की। पहले मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया कि तुम में वाकई अकल का फुकदान है। वो इस बात पर यही कह सकता था। एवं ही अभी थोड़ी देर पहले ही फाहरा आपी की सास दादी जान से कह रही थी कि आपकी ये पोती बहुत समझदार है। उसने गोया उसे चिढ़ाया। हाँ, दूर के ढोल सुहाने, वो बुड़बुड़ाया। फाहरा आपी की सास के जिक्र पर उसे अम्मी की बात याद आई थी। उसने जरा गौर से अनीजा को देखा, जो कप में चाय डाल रही थी। गालिबन थोड़ी देर पहले ही नहाई थी। गीले बाल पुष्ट पर फैले हुए थे। इधर-उधर झूलती लटों के बीच साफ-सुथरा सा चेहरा दमक रहा था। खूबसूरत तो ये है, लेकिन ये तो कोई ख़ास बात नहीं हुई। शक्ल-ओ-सूरत में तो वो चारों ही एक से बढ़कर एक थीं। फिर फ़ाहरा आपी की सास को इसमें क्या ख़ास बात नज़र आ रही है? उसका ध्यान इधर-उधर की सोचों में मसरूफ़ था। अनीज़ा ने चाय का कप उसके सामने लाकर रखा तो वो चौंका। सर झटक कर वो चाय की तरफ मुतवज्जे हुआ। इस वक्त तो उसकी सोचें किसी और सिमत मुड़ गई थीं, लेकिन रात को फंक्शन के दौरान जितनी बार भी वो अंदर आया, फाहरा आपी की सास को दादी जान के साथ बैठकर अनीज़ा को ही नज़रों में फोकस किए देखा। वैसे तो सब लड़कियां ही जर्क बर्क कपड़ों में चमक रही थीं, लेकिन खिलखिलाते चेहरे वाली अनीज़ा सबसे नुमाया थी। ये इसे इतनी हंसी क्यों आ रही है आज? हारिस बिलावजह झुंझलाया और उसी झुंझलाहट में उसे पुकार बैठा। अम्मी कहाँ हैं? और तो कुछ समझ में नहीं आया तो यही पूछ बैठा। मैं नजर आ गई तुम्हें? और ताई जान नजर नहीं आई? अनीजा के कहने पर उसने गर्दन मोड़कर देखा तो शर्मिंदा हो गया। चंद लम्हों पहले अनीजा जिस जगह से उठकर उसके पास आई थी, उसके बिल्कुल बराबर ही ताई जान बैठी थी। अच्छा, उनसे कहो मेरे कपड़े प्रेस करवा करवा दें। चलो मैं कर देती हूँ, अनीज़ा ने कुछ सोच कर कहा। उसके कपड़े सँभालने की ज़िम्मेदारी हमेशा से ज़ोहा की थी। आज ज़ोहा माइयों की दुल्हन बनी बैठी थी तो अनीज़ा को अच्छा नहीं लगा कि ताईजान महज़ उसके कपड़ों के लिए वहाँ से उठें, सो उसके पीछे ही चली आई। हारिस ने कमरे में आकर चुपचाप अलमारी से शलवार सूट निकाल कर उसके हवाले किया था। तुम इतने खामोश क्यों हो? अनीज़ा उसकी मुसलसल खामोशी को नोट कर रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, तुम्हें ज़ोहा के जाने से उदासी हो रही है? उसने खुद ही अंदाज़ा लगाया। उसे तरदीद करना ज़रूरी नहीं समझा। फ़िक्र ना करो, इस्लामाबाद इतना दूर तो नहीं है, आते-जाते रहेंगे वो लोग। वो बड़े मुदब्बिराना अंदाज़ में उसे तसल्ली दे रही थी। हारिस ने हैरत से उसे देखा। यूँ क्यों देख रहे हो? सुबह सही कह रही हूँ, और देख लेना हम लोग बहुत जल्द उन लोगों के बगैर भी रहने के आदी हो जाएँगे। वो शायद उसके साथ-साथ अपने आप को भी दिलासा दे रही थी। ज़िंदगी में पहली बार हारिस को उसके अंदाज़ में मासूमियत नज़र आई थी और इस मासूमियत पर ज़ोर की हँसी भी आ गई। क्यों हँसे तुम? वो उसकी हँसी पर एकदम कुछ मशकूक हुई। बस यूँ ही दिल चाह रहा था। हारिस ने फ़ौरन वजह भी बयान की। जी नहीं, तुम मेरा मज़ाक उड़ा रहे थे। वो यकीन आमेज़ लहजे में बोली। अच्छा, वाक़ई? हारिस ने हैरान होने की एक्टिंग की। मैं भला क्यों उड़ाने लगा तुम्हारा मज़ाक? तुम तो इतनी अक्लमंदी की बातें करती हो। वो दोबारा अपनी जॉन में वापस आ गया। अब तुम तंज़ कर रहे हो। अनीज़ा को गुस्सा आने लगा। एक तो तुम्हें उदास देख कर तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी और तुम हो के तुमसे किसने कहा कि मैं उदास हूँ? और उदास होने की क्या बात है? इस्लामाबाद इतना दूर तो नहीं। आते-जाते रहेंगे वो लोग, है ना? चेहरे पर अगरचे ज़माने भर की मासूमियत तारी करके उसने अनीज़ा से ताईद चाही थी, लेकिन वो अनीज़ा थी, उसकी रग-रग से वाकिफ़, फ़ौरन तब गई। कितना अच्छा मूड था, सारा खराब करके रख दिया। इससे तो भलाई की बात करना ही फ़ज़ूल है। कपड़े लेकर बुड़बुड़ाते हुए उसने बाहर का रुख किया। हारिस सर झटकते हुए मुस्कुरा दिया। स्टेज पर दुल्हन बनी ज़ोहा और अलीज़ा मूवी की लाइटों और कैमरों के फ्लैश की चकाचौंध में खूब ही दमक रही थीं। दमक तो खैर वो भी रही थी, फराज और सफ़ीर से लड़ झगड़ कर, दूध पिलाई और जूता छुपाई का नेक वसूल करते हुए अबीरा के साथ मिलकर इन दोनों ने खूब ही रकम बटोरने के प्लान बनाए थे, और अब इसी सिलसिले में वो स्टेज पर फराज और सफ़ीर के सामने विराजमान थी। सफ़ीर ने न जाने क्या कहा था। वो खिलखिला कर हँसी थी। हँसते-हँसते उसकी नज़रें ज़रा फासले पर खड़े हारिस से जा टकराईं। वो उसी को देख रहा था। हँसी को एकदम ब्रेक सा लगा। ये क्यों घूर रहा है? उसे फ़िक्र हुई, मेकअप ज़्यादा ओवर तो नहीं लग रहा? उसकी नज़रों के इर्तिका से कॉन्शियस होकर पहला ध्यान उसी तरफ गया, लेकिन नहीं। मेकअप में अगर कुछ गड़बड़ होती तो सबसे पहले दादी जान ही टोक देती। उन्होंने तो आज माशाल्लाह पढ़कर भी फूँका था। वो मुतमईन होकर दोबारा अबीरा की तरफ मुतवज्जे हुई, जो फराज से तो रकम निकलवाने में कामयाब हो गई थी। सफ़ीर अलबत्ता तंग कर रहा था।
سفیر بھائی، آپ تو علیزہ سے بھی بڑھ کر نکلے، ہم تو علیزہ کو ہی کنجوس سمجھتے تھے، لیکن آپ تو مہا کنجوس ہیں۔ انیزہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ اچھا، یہ بھی کنجوس ہیں، ویری گڈ۔ سفیر ازحد متاثر ہوا اس خبر سے۔ خیر، دلہن بنی علیزہ البتہ ذرا سا قسم سائی، احمق لڑکی، ہمیشہ غلط موقع پر غلط بات کرتی ہے۔ وہ جی بھر کے جزبوز ہوئی۔ سفیر البتہ اور پھیل گیا تھا۔ جتنے یہ کہیں گی اتنے دے دوں گا۔ اس نے علیزہ کی طرف اشارہ کیا۔ اتنی فرما برداری؟ پیچھے سے فکر آیا۔ بالکل، اس نے فوراً سر تسلیم خم کیا۔ فراز بھائی، آپ بھی کچھ سبق سیکھیں۔ کسی نے خاموشی سے مسکراتے فراز کو بھی شے دینے کی کوشش کی۔ ہم نے تو یار پہلے ہی سب کچھ طے کر لیا تھا۔ کافی دیر سے مسکراتے رہنے پر اکتفا کرنے والے فراز نے بھی لب کشائی کی۔ ہم میں شامل دوسری ہستی ضرور تردید کرتی اگر دلہن نہ ہوتی تو۔ دونوں طرف سے خوب ہی فکرے بازی ہو رہی تھی۔ بالآخر سفیر کو ترس آ ہی گیا، جو مطلوبہ رقم نکال کر ان کے حوالے کی۔ ہنستے مسکراتے رقم وصول کر کے وہ اسٹیج سے اتری تھیں۔ اسٹیج سے اترتے ہی نظر دوبارہ حارث پر پڑی۔ اسے کچھ یاد آیا تو سیدھی اس کے پاس چلی آئی۔ آخر تسلی بھی تو کرنا تھی۔ کیا بات ہے؟ کیوں گھور گھور کر دیکھ رہے تھے؟ اپنی الجھن رفع کرنے کے لیے اسے ذرا بھی صبر نہ ہوا۔ وہ تائی جان کے پاس کھڑا نہ جانے کیا بات کر رہا تھا، ایک دم گڑبڑا گیا۔ بے وقوف ہے، بالکل کبھی موقع محل دیکھ کر بات نہیں کرتی۔ اب اس بات کا کیا جواب دیتا، اور وہ بھی اتنے ڈھیر سارے لوگوں کی موجودگی میں۔ امی کو دیکھو، ہاں وہاں پریشان ہو رہی ہیں۔ فی الوقت اسے ٹالنے کے لیے اس نے اس کی توجہ تائی جان کی طرف دلوائی، جن کی آنکھیں بیٹی کی جدائی کے خیال سے بار بار بھر آ رہی تھیں۔ وہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ فکر نہ کریں تائی جان، اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑیں گی یہ دونوں۔ ہر 10-15 دن بعد ہی آ جایا کریں گی سر پر سوار ہونے کے لیے۔ اور ویسے بھی ابھی تو آپ کا پہلا تجربہ ہے نا، اس لیے اداس ہو رہی ہیں۔ تھوڑے دنوں میں عادی ہو جائیں گی، اور پھر دیکھیے گا میری اور عبیرہ کی شادی میں کتنا ہنستے ہنستے رخصت کریں گی آپ ہمیں، ہے نا حارث؟ وہ انہیں پورے یقین سے یوں تسلی دے رہی تھی جیسے خود تو بہت تجربے کار ہو، ساتھ میں تائید بھی چاہی تھی حارث سے، جو حیرت سے اپنی والدہ محترمہ کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا۔ خود وہ اتنی دیر سے امی کو سمجھا رہا تھا، لیکن ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، اور اب دو فکروں سے ہی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ انیزہ نے قدرے جتانے والے انداز میں اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، دیکھا میرا کمال۔ وہاں سے فارغ ہو کر وہ امی کی طرف چلی گئی تھی۔ عبیرہ پہلے ہی ان کے پاس تھی، اور بجائے اس کے کہ امی کو سنبھالے، خود بھی آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ انیزہ نے پہلے تو گھور کر دیکھتے ہوئے عبیرہ کو وہاں سے ہٹایا تھا، اور پھر امی کے ساتھ کوئی داستان امیر حمزہ شروع کر دی تھی۔ حارث آج کچھ اس کی صلاحیتوں کا معترف ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے، بڑی خاموشی ہے گھر میں؟ حارث دیر سے سو کر اٹھا تھا، باہر آیا تو فوراً ہی گھر میں پھیلا سکوت محسوس ہوا۔ اب تو ہر وقت ایسی ہی خاموشی محسوس ہوتی ہے، تم گھر پر کم ہی رہتے ہو جب یہ احساس نہیں ہوتا۔ اس کی امی برآمدے میں بچھے تخت پر بیٹھی کپڑے طے کر رہی تھی۔ چچی کہاں ہے؟ وہ ان کے پاس ہی تخت پر نیم دراز ہو گیا۔ فاخرہ کی سسرال گئی ہیں اماں جان کے ساتھ۔ کیوں، خیریت؟ وہ چونکا۔ فاخرہ کئی بار اسرار سے بلا چکی ہے، اپنے دیور کے لیے انڈیا دیا تھا اس نے، تمہیں بتایا تو تھا۔ انہوں نے خفا سی نظر اس پر ڈالی۔ یہ فاخرہ آپا کچھ زیادہ ہی بےتاب نہیں ہو رہی؟ وہ بظاہر لاپرواہی سے بولا۔ ہاں تو لڑکی جو اتنی پیاری ہے، اس کی امی نے اسے جیسے جتا رہی تھی۔ اور چچی جان کو بھی ایسی کیا جلدی ہو رہی ہے؟ ابھی عرصہ ہی کتنا ہوا ہے زوہا اور علیزہ کی شادیوں کو؟ چوتھا مہینہ چل رہا ہے، اور ویسے بھی جلدی کی کیا بات؟ فی الحال تو ایسے ہی ملنے ملانے گئی ہیں، سارے مرحلے آہستہ آہستہ ہی طے ہوتے ہیں۔ اچھا چلیں چھوڑیں، مجھے ناشتہ بنا دیں۔ وہ اکتا سا گیا۔ جاؤ کچن میں، انیزہ یا عبیرہ ہوں گی، ان سے کہہ دو۔ وہ اٹھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ حارث چپ چاپ کچن میں چلا آیا۔ انیزہ کیبنٹ کھولے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ ناشتہ دو یار۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ یہ کون سا ٹائم ہے ناشتے کا؟ اس نے دیوار گیر گھڑی کی جانب دیکھا جو 11:30 بجا رہی تھی۔ تھوڑی دیر رک جاؤ، دوپہر کا کھانا تیار ہونے والا ہے۔ مشورے کا شکریہ، تم ناشتہ بنا سکتی ہو تو بنا دو۔ کیا بات ہے، کوئی برا خواب دیکھ کر آنکھ کھلی ہے یا تائی جان سے ڈانٹ کھا کر آ رہے ہو؟ انیزہ نے اس کے بیزار لہجے کو دیکھتے ہوئے چوٹ کی، لیکن جواب میں اس کی گھوٹی نظروں سے گڑبڑا گئی۔ ہاف فرائے انڈا ہی لوگے نا؟ اس نے فوراً شرافت کا لبادہ اوڑھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ چچی جان کہاں گئی ہیں؟ اسے توے پر پراٹھا الٹتے پلٹتے دیکھ کر اس نے سرسری سے انداز میں دریافت کیا۔ فاہرہ آپی کے ہاں، اسے جھک کر چولہے کی آنچ دھیمی کرتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ فاہرہ آپی کی سانس کافی تیز لگتی ہیں۔ حارث نے اٹھ کر فریج سے پانی نکالتے ہوئے رائے دی، ساتھ ہی کی نکیوں سے اسے دیکھا۔ اچھا، پتہ نہیں، میں نے غور نہیں کیا۔ تم یہ بتاؤ، چائے ابھی لوگے یا بعد میں؟ قدرے مگن سے انداز میں کہتے ہوئے اسے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ بعد میں ہی لوں گا۔ وہ بغور اس کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ زوہا اور علیزہ کے جانے کے بعد اس نے بخوبی کچن کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھی۔ یونیورسٹی سے آ کر بھی کافی کام نمٹا لیتی تھی، لیکن چھٹی والے دن تو اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ امی اور تائی جان کے ساتھ عبیرہ کو بھی ریسٹ دے دے۔ اس طرح اطمینان سے کام کاج کرتی کتنی اچھی لگتی ہے۔
हारिस बेध्यानी में उसी के मुतल्लिक सोच रहा था। प्लीज अबीरा बताओ ना, कल कौन से कपड़े पहनूं? इस वक्त वो तीनों ही लाउंज में थे। जी, पिंक कलर का कॉटन का जो सूट है वही पहन लो, तुम पर सूट करता है। अबीरा ने कुछ सोच कर राय दी। है ना, सूट करता है ना मुझ पर, मैं भी यही सोच रही थी। अनीजा फौरन राजी हो गई। कहाँ जाना है कल? हारिस ने फाइल पर से नजर उठाकर दोनों को देखा। आजकल वो इंटर्नशिप के सिलसिले में काफी मसरूफ था। सुबह का ऑफिस गया, रात तक ही लौटता था, सो घर के मामला से कुछ बेखबर सा था। कहीं जाना नहीं है, मेहमान आ रहे हैं कल, अबीरा ने इत्तला फराहम की। कौन, जोहा वगैरह आ रहे हैं? उसने हैरत से पूछा। जी नहीं, कम से कम जोहा वगैरह के आने पर हम इतनी सोच विचार करके कपड़े सिलेक्ट नहीं कर रहे होते। कल फाहरा आपी के ससुराल वाले आ रहे हैं। ओह, हारिस जैसे मामला की तह तक पहुंचा था। एक गहरी नजर उस पर डालकर वो दोबारा फाइल की तरफ मुतवज्जि हो गया। तुम लोगों ने असद को देख रखा है? थोड़ी ही देर बाद कुछ ख्याल आने पर उसने उनसे पूछा। लहजा बिल्कुल सरसरी सा ही था। नहीं, बहुत पहले शायद कभी देखा हो, याद नहीं, अबीरा ने जवाब दिया था। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही, मुझे कुछ रूट सा लगता है, लेकिन खैर हो सकता है मेरा वहम हो। उसने दानिस्ता कोशिश करके लहजा में हतुल इम्कान बेनियाजी पैदा की थी। नजरें एक सेकंड के लिए भी फाइल से नहीं हटाई थी। हाँ, तुम्हारा वहम ही होगा। अम्मी तो बहुत तारीफ कर रही थी कि इतनी अच्छी पोस्ट पर होने के बावजूद मिजाज में सादगी है। अनीजा ने फौरन ही उसके रूड होने को आउट ऑफ क्वेश्चन करार दिया। तुम मिले हो उससे? अबीरा ने जरा गौर से उसे देखा। हाँ, कई बार। अनीजा से काफी मुख्तलिफ है, कुछ इंटेलेक्चुअल सा है। हारिस फाइल बंद करके उनकी तरफ मुतवज्जे हो ही गया। इसमें क्या बुराई है, ये तो अच्छी बात है। अनीजा झट बोल उठी। मैंने कब कहा इसमें बुराई है? बस जरा तुम्हारी फहमो फरासत को देखते हुए उस पर तरस सा आता है। उस बेचारे ने इंटरनेशनल अफेयर्स में जाने कौन कौन सी डिग्री ले रखी है, और तुम्हें ये भी नहीं पता कि अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर कौन है। उसे जैसे उकसाया था। मालूम है मुझे, अब इतनी भी कम अकल नहीं कि अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर का नाम ना मालूम हो। वो फौरन चमक कर बोली। अच्छा बताओ तो, कौन है अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर? हारिस ने एक एक लफ्ज पर जोर दिया। लबों के गोशों में मुस्कुराहट झलकी थी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, फौरन जवाब आया। इस बार हारिस ने अपना कहका रोकने की कोई जरूरत ना समझी। अमेरिका में रेजिडेंशियल निज़ाम है अनीजा। अबीरा ने गहरी सांस लेते हुए उसे आगाह किया। वो खजल हो गई, जोश में आकर कुछ ज्यादा ही जल्दी जवाब दे दिया था। सवाल पर गौर ही नहीं किया। हालांकि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में फ़र्क से वो बखूबी वाकिफ थी। खैर तुम फिक्र ना करो, बहुत से इंटेलेक्चुअल लोग अ, ऐसी ही बीवियां पसंद करते हैं जिन पर अपनी काबिलियत का रोब झाड़ सके। हारिस ने तसल्ली देने की आड़ में जख्मों पर नमक छिड़का। अनीजा ठीक ठाक बुरा मानकर वहां से वॉक आउट कर गई। अबीरा भी उसके पीछे पीछे गई थी। उनके जाने के बाद हारिस ने संजीदगी से सोच विचार शुरू की। मसला ज्यादा ही पेचीदा होता जा रहा था। पाहरा आपी वाला मामला इतना सीरियस हो जाएगा उसका अंदाजा नहीं था। खैर मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसने अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन दिल की अजीब व गरीब कैफ़ियत उसे हैरान कर रही थी। इस वक़्त तो जैसे-तैसे करके उसने अपना ध्यान दोबारा फ़ाइलों में लगा लिया, लेकिन अगले रोज़ उसकी सरगर्मियाँ उसे एक बार फिर बेचैन कर गईं। छुट्टी का दिन था और छुट्टी के दिन का आगाज़ अमूमन लेट होता था, लेकिन आज वो दोनों सुबह से ही लगी हुई थीं। काम भी कर रही थीं और साथ-साथ ज़ोहा और अलीज़ा को याद भी कर रही थीं, जिनकी बदौलत वो बहुत सी ज़िम्मेदारियों से बची हुई थीं। मेहमानों को रात में आना था, लेकिन काम-काज में तकरीबन सारा दिन ही गुज़र गया। मगरिब से ज़रा पहले अनीज़ा बड़े एहतमाम से तैयार हुई थी। "अच्छी लग रही हूँ ना?" बिला मुबालगा कोई चौथी बार उसने अबीरा से पूछा। "हाँ, बहुत।" उसने भी हर बार की तरह पूरी संजीदगी से उसे सराहा। "बाय द वे, तुम्हें शादी का कुछ ज़्यादा ही शौक नहीं हो रहा?" हारिस रह न सका। "हाँ, तो और क्या?" उसने भी फ़ौरन तस्लीम किया। "इतने फ़ायदे जो हैं शादी के।" मसलन कैसे फ़ायदे? हारिस ने अबरू चढ़ाए। "ज़रा वज़ाहत करोगी? तुमने ज़ोहा और अलीज़ा को नहीं देखा? कैसे बेगम साहिबा बनी रहती हैं। इधर मुँह से कोई फ़रमाइश निकलती है, उधर पूरी हो जाती है। रात को 12 बजे भी अगर आइसक्रीम खाने का मूड होता है, तो फराज भाई और सफ़ीर भाई फ़ौरन बाहर लेकर चले जाते हैं। तो तुम आइसक्रीम खाने के लिए शादी करना चाह रही हो?" उसने नतीजा अख़ज़ किया। "जी नहीं, और भी वजूहात हैं। शादी करते ही बंदे को इतनी इम्पोर्टेंस मिल जाती है। तुमने देखा नहीं, अब्बू जी अब तक हर मामले में ज़ोहा और अलीज़ा से मशवरा माँगते हैं।" दूसरी वजह भी बयान कर दी। "इस बारे में तो तुम मुँह धो रखो, कम से कम किसी अहम मामले में तुमसे मशवरा माँगने की हमाकत इस घर का कोई फ़र्द नहीं करेगा। वहाँ ससुराल वाले चूँकि तुम्हारी फ़हमो-फ़िरासत से आगाह नहीं होंगे, वो ये तजुर्बा कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है नताइज के बाद वो भी तौबा कर लेंगे। तुम जलती हो मुझसे।" उससे चिढ़े बगैर निहायत इत्मीनान से नतीजा निकाला। "हाँ, ये तो है।" हारिस ने भी फ़राख दिली से तस्लीम किया। ये और बात के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट ने अनीज़ा को तपा दिया। इससे पहले वो मज़ीद मूड ख़राब करती, डोर बेल बजी थी। मेहमानों की आमद हो गई थी। लग रहा था फ़ाहरा आपी का पूरा ससुराल ही उठ कर आ गया है। उनके और उनकी सास के अलावा उनकी तीनों नंदे और उनके शौहर हज़रात और मुख्तलिफ़ साइज़ों के कई बच्चे भी हमरा थे।
بعد میں پتہ چلا کہ صرف انہیں بچوں کو لے کر آیا گیا ہے جو گود والے ہیں۔ کچھ ماؤں کی گود میں چڑھے ہوئے تھے تو کچھ اپنے والد حضرات سے چمٹے ہوئے تھے۔ دو چار ایسے بھی تھے جن کو کوئی گود خالی نہ ملی تو وہ فوراً گھر کے کونوں قدروں میں پھیل گئے۔ دادی جان بات اگرچہ فہرا آپی کی ساس سے کر رہی تھی لیکن ساری توجہ بچوں کی طرف تھی جو مختلف چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے پھر رہے تھے۔ حارث بغور دادی جان کی الجھن ملاحظہ کر رہا تھا۔ الجھا ہوا تو وہ خود بھی تھا۔ ابھی تک تو اسے ٹھیک سے یقین بھی نہیں آیا تھا کہ اسے یہ بے تکی لڑکی اچھی لگنے لگی ہے کہ فاخرہ آپی نازل ہو گئیں۔ اب تک تو اس نے اپنے دل کی ہر آواز کو محض اپنا وہم قرار دیا تھا۔ ذرا یقین پختہ ہو جاتا تو امی سے بات بھی کر سکتا تھا، لیکن یہاں تو معاملہ بڑی تیزی سے اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھتا نظر آ رہا تھا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ خاصا غور طلب سوال تھا۔ اس وقت سب لوگوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے اسی سوال کے جواب کی تلاش میں تھا۔ بھٹکتی ہوئی نظریں وقتاً فوقتاً انیزہ پر بھی جا رکتیں جو بنا کسی گھبراہٹ کے بڑے سادہ سے انداز میں فاخرہ آپی اور ان کی چھوٹی نند کے ساتھ مصروف گفتگو تھی۔ ابیرہ البتہ دادی جان کی ہدایت پر بچوں کو نگاہ میں رکھے ہوئے تھیں۔ کھانے کے دوران بھی وہ یوں ہی خود سے الجھتا رہا۔ اللہ اللہ کر کے مہمان رخصت ہوئے تو وہ شکر کا کلمہ پڑھتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ باقی لوگوں کا تو ابھی سونے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ اس کا اندازہ اسے لاؤنج سے آتی باتوں کی آوازوں سے ہو رہا تھا۔ اس نے البتہ نیند سے بے حال ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہاں بیٹھنے کے بجائے سونے کو ترجیح دی تھی۔ حارث پلیز کچھ کرو، دادی جان سے بات تو کر کے دیکھو، انیزہ کا رو رو کر برا حال ہے۔ ابیرہ نے اس کا شانہ پکڑ کر ہلایا تھا۔ وہ پوری توجہ سے کمپیوٹر اسکرین کی طرف متوجہ تھا۔ انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر متحرک تھیں۔ ابیرہ کا گزشتہ 2 گھنٹوں میں اس کے پاس یہ چوتھا چکر تھا۔ میں بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی اس نے بڑی لاپرواہی سے کہا تھا، جبکہ دل تھا کہ بلیوں اچھل رہا تھا۔ قدرت یوں اس کی مدد کرے گی یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہوا یوں کہ اس رات کھانے کے بعد روانہ ہونے سے ذرا سی دیر پہلے فاخرہ آپی کی نند نے اپنے پرس میں سے اسد کی تصویر نکال کر ابیرہ کے حوالے کی تھی۔ ابیرہ نے تو اسی وقت تصویر پر نظر ڈال لی تھی۔ دل تو انیزہ کا بھی چاہ رہا تھا، لیکن آخر کو وہ مشرقی لڑکی تھی۔ اگرچہ ابیرہ کے چہرے پر جو تاثرات تصویر دیکھنے کے بعد نمودار ہوئے تھے اس سے وہ چونکی تو ضرور تھی، لیکن جب خود نے تصویر دیکھی تو پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اتنے دنوں سے فاخرہ آپی کے جس دیور کا ذکر اتنے تواتر سے گھر میں ہو رہا تھا اسے ان کا جیٹھ تو کہا جا سکتا تھا، دیور ہرگز نہیں۔ ہو بھی لمبا چوڑا قدرے فربہی مائل ہونے کے باعث جسم کی چوڑائی لمبائی سے کچھ ہی کم تھی۔ اس کو دیکھ کر پہلا خیال WWF کے کسی ریسلر کا ہی آ سکتا تھا۔ پھر بال آگے سے کافی حد تک اڑے ہوئے تھے۔ ہیئر اسٹائل اگرچہ ایسا تھا کہ باقی ماندہ بالوں کو جما جما کر آگے کے شفاف رقبے کو ڈھانپنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پھر بھی لفافے کو دیکھ کر مضمون کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا تھا۔ دادی جان نے اس کے اڑے ہوئے بالوں پر اعتراض کا کافی برا مانا تھا۔ بقول ان کے یہ تو ان موٹی موٹی ڈگریوں کا کارنامہ ہے جو اتنے تواتر سے اس کے نام کے آگے پیچھے لگی ہوئی ہیں، لیکن انیزہ تھی کہ کسی تعویل سے بہلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو حارث سے بھی خوب لڑی۔ یہ بتا دیا کہ کچھ روڈ لگتا ہے، یہ نوٹ کر لیا کہ انٹلیکچوئل ہے، یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ ایسا ہے۔ وہ ایسا پر خصوصی زور دیتے ہوئے زور و شور سے اس سے لڑ رہی تھی اور پہلی مرتبہ حارث کو اس کا لڑنا اچھا لگ رہا تھا۔ بہرحال اسے بھی کسی بھی قسم کی تسلی دینا اس نے قطعاً ضروری نہیں سمجھا۔ ابیرہ گھن چکر بن گئی تھی۔ کبھی تو اس کے آنسوؤں سے متاثر ہو کر دادی جان کے پاس آتی تو کبھی دادی کے دلائل سے مروب ہو کر اس کی برین واشنگ کرنے کی کوشش کرتی۔ جب دونوں محاذوں پر اسے مکمل ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو تھک ہار کر حارث سے مدد مانگی۔ حارث کے تو گویا دل کی مراد ہی بھر آئی تھی۔ آتے جاتے انیزہ کی شکل دیکھ کر دل جلانے والے فکریں چست کرتا رہتا۔ ریسلنگ سے اسے بھی کبھی شغف نہیں رہا تھا، لیکن اب وہ اکثر بڑے ذوق و شوق سے ریسلنگ دیکھا کرتا۔ نہ صرف خود دیکھتا بلکہ پاس سے گزرتی ابیرہ کو بھی روک لیتا۔ دیکھنا تو ابیرہ، یہ حضرت کچھ اسد صاحب سے نہیں مل رہے؟ ابیرہ تعصب سے ایک نظر اس پر ڈالتی اور دوسری انیزہ پر، جس کی آنکھیں آج کل ہر ایسے فکرے پر آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی۔ کئی دنوں تک تو اسے اپنا یہی رویہ رہا، لیکن پھر انیزہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس نے بالآخر اس قصے کو نمٹانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ سب سے پہلے اس نے ابیرہ کو اعتماد میں لیا۔ ابیرہ اس کی بات سن کر کئی لمحوں تک تو بے یقینی کی کیفیت میں گھری رہی۔ حارث اتنا اچھا، اتنا حساس بھی ہو سکتا ہے کہ محض انیزہ کے لیے وہ اتنی بڑی قربانی دے گا، لیکن جب یقین آ گیا تو وہ بھی پرجوش ہو گئی۔ دادی جان کا موقف تھا کہ کوئی متبادل رشتہ سامنے نہ ہونے کی وجہ سے اتنا اچھا پڑھا لکھا کھاتا کماتا اور خاندانی لڑکا ہاتھ سے گنوانا بے وقوفی ہوگی، لیکن اب جب متبادل کے طور پر حارث کا نام سامنے آیا تو وہ بھی خوش ہو گئی۔
حارث اگرچہ ان کے دل کی پہلی خواہش تھا، لیکن وہ دونوں جس طرح ایک دوسرے کے خلاف محاذ قائم کیے رکھتے تھے، اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی خواہش دل میں ہی دبا لی تھی، لیکن پھر بھی آخری امید کے طور پر ان کے کہنے پر ہی تائی جان نے اس کی رائے معلوم کی تھی، اور پھر اسے مایوس ہو کر ہی اسد کے گھر والوں کو پذیرائی بخشی گئی۔ لیکن اب چونکہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا تھا، تو نہ صرف وہ بلکہ باقی گھر والے بھی خوش ہو گئے۔ لیکن جو ہی انیزہ کو اس کی اس قربانی کا پتہ چلا تو اسے صاف انکار کر دیا۔ احسان، اور وہ بھی حارث کا! اس سے بہتر تھا وہ ایک ہی بار اسد کی صورت میں کڑوا گھونٹ بھر لے، سارے حالات کو اپنی مرضی کے عین مطابق رخ اختیار کرتا دیکھ کر مزے کرتے حارث کے حواسوں پر اس کے انکار سے گویا بم آن گرا تھا۔ یہ لڑکی واقعی بیوقوف ہے، وہ بری طرح جھنجھلا گئی۔ عبیرہ نے ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن انیزہ کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ حارث کو اپنا سارا پلان چوپٹ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ پچھلے دنوں اگر وہ اس پر تاک تاک کر جملے چست کر کے مزہ لینے کے بجائے پوری سنجیدگی سے اپنی محبت کا یقین دلاتا تو وہ یقیناً مان جاتی، لیکن اس نے اپنا کام خود ہی بگاڑا تھا۔ اب کیسے یقین دلاؤں اس بے وقوف لڑکی کو کہ میں واقعی اس سے محبت کرتا ہوں؟ عبیرہ کو اعتماد میں لیا تو اس کے پاس کئی مشورے تھے۔ مثلاً ایک عدد ڈائری لکھ لی جائے جس کے ہر صفحے پر اس قسم کی باتیں ہوں، جس سے پتہ چلے کہ تم واقعی کافی عرصے سے اسے محبت کرتے ہو۔ یہ مشورہ نمبر 1 تھا، جو غالباً خواتین کے کسی ڈائجسٹ کی کہانی سے مستعار لیا گیا تھا۔ ایسے اتفاقات وہیں پائے جاتے ہیں۔ یہ حماقت میں ضرور کرتا اگر اسے پتہ نہ ہوتا کہ میں نے زندگی میں کبھی ڈائری نہیں لکھی۔ تم نیند میں بھی تو بولتے ہو، تو ایسا کرو، کسی دن نیند میں اسے اظہار محبت کر دو۔ تم لاؤنج میں صوفے پر سو جانا، میں اسے بہانے سے وہاں لے آؤں گی۔ راشدہ رفعت نے بھی اپنی کہانی میں ہیروئن سے یہی کروایا تھا۔ دوسرا آئیڈیا پہلے سے بھی زیادہ شاندار تھا۔ حارث اسے گھور کر رہ گیا۔ تو پھر ایسا کرو، اسے لانگ ڈرائیو پر لے جاؤ، سمندر کے کنارے جا کر گاڑی روکنا اور پھر لہروں کا تعاقب کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈائریکٹ اظہار محبت کر ڈالنا۔ یہ سب سے زیادہ آزمودہ طریقہ ہے۔ شروع میں اس کی بے وقوفیوں پر غصہ بھی ہونا کہ وہ آج تک کیوں نہ جان پائی کہ تم اس سے بچپن سے محبت کرتے ہو۔ یہ بھی اس کو ضرور بتانا کہ تمہارا اس کو ستانا بھی دراصل اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تھا۔ اکثر کامیاب رومانٹک کہانیوں کا آخری سین ایسا ہی ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے محترمہ کہ ملتان کے دور نزدیک سے بھی کسی سمندر کا گزر نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ میں قطعاً بچپن سے اس سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ کچھ عرصے پہلے تک شدید بری لگتی تھی وہ مجھے۔ وہ شدید بد لحاظ تھا، اس کا اندازہ دروازے کے باہر کھڑی انیزہ کو پہلے سے تھا۔ اچھی تو وہ اب لگنے لگی ہے مجھے، اس سے پہلے وہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی۔ حارث سے بات مکمل کی تھی۔ اس صورتحال میں ہیروئن کو کیا کرنا چاہیے؟ دروازے کا ہینڈل پکڑے وہ سوچ میں گم تھی۔ رسالے تو عبیرہ زیادہ پڑتی ہے، اسی کو پتا ہوگا۔ اندر وہ دونوں اور شد و مت سے مختلف تجاویز ڈسکس کر رہے تھے، وہ مسکراتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ تو یہ بات ہے۔ ایک دم سے دل پر سے بوجھ اتر گیا تھا، اس کا ذہن تیزی سے تانے بانے بننے لگا۔ اس کی سرگرمیاں کچھ مشکوک سی ہو گئی تھی۔ روزانہ رات کو پورا 1 گھنٹہ بیٹھ کر باقاعدگی سے ریسلنگ دیکھتی۔ ایک دن جب وہ پورے انہماک سے ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھی تھی کہ عبیرہ نے ٹوک ہی دیا، تم ریسلنگ زیادہ ہی نہیں دیکھنے لگی؟ ہاں، وجہ؟ بس مزہ آتا ہے۔ اس کا انہماک قابل دید تھا۔ تمہیں تو ریسلرز برے لگتے تھے، عبیرہ نے ابرو اچکائے۔ ہاں لیکن اب اچھے لگتے ہیں، وہ سابقہ انداز میں بولی۔ کون اچھے لگتے ہیں؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ عبیرہ نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ریسلرز کی بات کر رہی ہوں۔ ریسلرز اچھے لگتے ہیں۔ اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، جبکہ عبیرہ غش کھانے کو تھی۔ یہ علامت تو خطرناک ہے، اب ریسلرز بھی اچھے لگنے لگے۔ حارث کو بتاؤں گی، معاملہ جلد ہی لمٹ میں آ جانا چاہیے۔ اس نے سوچا، لیکن انیزہ اسے حیران کرنے کا مکمل ارادہ کیے ہوئے تھی۔ جب ہی اگلے دن وہ کام کاج سے فارغ ہو کر اسد کی تصویر اٹھائے اس کے پاس چلی آئی۔ عبیرہ وارڈروب کی صفائی کر رہی تھی۔ دیکھنا تو عبیرہ، اتنا بھی برا نہیں۔ کیا برا نہیں؟ عبیرہ الماری کے پٹ کھولے سر اندر کیے نہ جانے کون سے کونے خدرے صاف کر رہی تھی۔ او ہو، دیکھو تو! عبیرہ کے کہنے پر اسے سر باہر نکالا اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود تصویر دیکھ کر اسے گھورتے ہوئے دوبارہ پہلی پوزیشن میں آ گئی۔ میرا خیال ہے مجھے دادی جان کو ہاں کہہ دینی چاہیے۔ وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ عبیرہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ ایسے کون سے سرخاب کے پر نکل آئے ہیں اس میں، جو کچھ دنوں پہلے تمہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہے تھے؟ وہ کام چھوڑ چھاڑ کر اس کے قریب آئی۔ برائی بھی تو کوئی نہیں، اچھا پڑھا لکھا شخص ہے، اچھی پوسٹ پر ہے، ایسے میں شکل و صورت کون دیکھتا ہے نا؟ نہایت معصومیت سے اسی سے رائے مانگی جو پہلے ہی کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اس وقت تو اسے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن حارث کے آفس سے آتے ہی ساری صورتحال اس کے گوش گزار کی تھی۔ وہ بھی کچھ پریشان ہوا۔
तुम किस मर्ज़ की दवा हो? तुम खुद क्यों नहीं बता देती उसे कि मैं वाक़ई पूरे दिल की रज़ामंदी से उससे शादी करना चाह रहा हूँ, कोई एहसान नहीं कर रहा उस पर। अपने बिछाए गए जाल में वो खुद ही फँस गया था, सो झुँझलाहट लाज़मी थी। तुम्हारा क्या ख़्याल है, मैंने बताने की कोशिश नहीं की होगी? इतनी दफ़ा तुम्हारे दिल का हाल सुनाया है, बल्कि अपनी तरफ से अच्छी ख़ासी मुबालगा आराई भी करती रही हूँ, लेकिन वो समझती है कि तुम्हारी तरफ से उसका दिल साफ़ करने के लिए उल्टा-सीधा हाँकती हूँ। वो तुमसे किसी किस्म का एहसान नहीं लेना चाहती। हाँ, मेरा एहसान नहीं लेगी, चाहे उस रेसलर से शादी करनी पड़ जाए। उसे शदीद गुस्सा आ गया था। इसी गुस्से में वो सीधा उसके सर पर जा पहुँचा। तो तुमने शादी करने का फैसला कर लिया? कमरे में दाखिल होते ही वो तकरीबन धाड़ा था। हाँ, वो कोई मैगज़ीन खोले बैठी थी। दादी जान को बता दिया? अगला सवाल भी उसी जारहाना मूड में किया गया। हाँ, उन्होंने मुझसे मेरी राय माँगी थी, जो मैंने उन्हें दे दी। मैं पूछ सकता हूँ कि क्या खूबियाँ हैं उन मोहतरम में, जिन्हें देख कर आपने उनके लिए हाँ की है? लहजे में तंज़ ही तंज़ था। खूबी तो शायद कोई नहीं है, बल्कि सच बात तो ये है कि कुछ अहमक सा ही है। अनीज़ा ने पुरसोच अंदाज़ इख्तियार किया। फिर क्या सोचकर हाँ की है तुमने? वो ज़ब्त की आखिरी हदों पर था। मोहब्बत सोचकर नहीं होती। अंदाज़ बहुत मुतवराना था। ओह! तो मोहतरमा को मोहब्बत भी हो गई? कब हुआ ये अज़ीम हादसा? वो सरासर तमस्खुर उड़ा रहा था। अभी कुछ ही रोज़ पहले, जब मैंने संजीदगी से उसके मुतालिक सोचना शुरू किया, वरना पहले तो शदीद बुरा लगता था वो मुझे। तुम आओ मेरे साथ। हारिस ने बाजू से पकड़कर उसे खींचा। बर्दाश्त की हद हो गई थी। उसे लेकर वो सीधा दादी जान के कमरे में चला आया था। उनके पास बिठाकर ही उसने उसका हाथ अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया था। हाय! क्यों बच्ची को घसीट कर ला रहे हो? क्या कर दिया इसने? दादी हक्का-बक्का दोनों को देख रही थीं। पूछें ज़रा इससे, इतना बेवकूफ़ाना फ़ैसला इसने क्यों किया? कैसा फ़ैसला? दादी जान हैरान हुईं। उस शख़्स से शादी का फ़ैसला, जिसे ये कुछ दिनों पहले तक अहमक कहती थी। तो बेटा, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? बचपना था उसमें, इसीलिए ओल-फोल बोलती रहती थी। अब शादी के बाद थोड़ी ऐसा कहेगी, तुम फ़िक्र ना करो। दादी ने इत्मीनान से उसे तसल्ली देना चाही। क्या कह रही हैं? आपका क्या ख़्याल है? मैं इस बात की फ़िक्र कर रहा हूँ कि ये शादी के बाद भी अपने शौहर को अहमक कहेगी या नहीं, बल्कि मेरी तरफ से तो इजाज़त है। ये अहमक के साथ-साथ चुगत और बेवकूफ़ भी कह दे। जब कोई अकल से पैदल होगा तो सुनना भी पड़ेगा। हाय! क्या हो गया? तुम्हें किसने कह दिया कि तुम अहमक हो? क्या मतलब है आपका? ये मैं, यानी कि मैं अहमक हूँ? वो सदमे से बेहाल हो गया। ला हौल वला कुव्वत, हम भला क्यों कहने लगे तुम्हें अहमक? तुम खुद 1.5 घंटे से अहमक अहमक की गिरदान किए जा रहे हो। दादी अच्छा खासा बुरा मान गई थी। मैं खुद को अहमक नहीं कह रहा, उस शख्स को कह रहा हूँ जिसके साथ इन मोहतरमा ने शादी का फैसला किया है। इसका दिमाग तो हमेशा से ही ऐसा था, लेकिन आप लोग भी ज़िम्मेदार हैं, फिर क्यों नहीं समझाते इसे? अरे भई, क्या समझाएँ और किसको समझाएँ? हमें तो दोनों की ही समझ नहीं आती। अल्लाह अल्लाह करके शहज़ादी ने तुम्हारे लिए हाँ की है, और तुम हो के बिगड़े ही जा रहे हो। तुम्हारे अम्मा-अब्बा से बात करती हूँ, वही काबू करेंगे तुम्हें। दादी खफ़गे से बोलते हुए कमरे से ही निकल गई थीं, जबकि हारिस उनके अल्फ़ाज़ पर गौर करने की कोशिश में वहीं का वहीं खड़ा रह गया। अनीज़ा ने मौका से फ़ायदा उठाते हुए दादी के पीछे ही खिसकना चाहा था, लेकिन हारिस ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। उसके चेहरे पर फैली शरारती मुस्कुराहट सारी बात समझा गई थी। इसका मतलब है तुम राज़ी हो मुझसे शादी करने पर? उसने नज़रें उसके चेहरे पर जमा कर सख्ती से पूछा। हाथ पर गिरफ्त और मजबूत हो गई थी। हाँ, बिल्कुल, मुकाबिल के तेवरों से घबराकर अनीज़ा ने झट इस बात में गर्दन हिलाई कि उसी में आफ़ियत थी। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, ना तो मैं तुम्हें रात को 12 बजे आइसक्रीम खिलाकर लाऊँगा, और ना ही किसी मशवरे में तुम्हारे उल्टे-सीधे मशवरे सुनूँगा। बोलो, मंज़ूर है? वो इसी वक़्त सारे हिसाब-किताब बेबाक करने को तैयार खड़ा था। हाँ, उसने पुरसोच अंदाज़ इख्तियार किया। ये तो मंज़ूर है, लेकिन तुम भी वादा करो कि वक़्त-बे-वक़्त डाँटा नहीं करोगे मुझे। अगर तुम डाँट खाने वाले काम करोगी तो डाँटूँगा, बिल्कुल डाँटूँगा। वो हाँ-वहाँ फैल गया। एवें, मुझे डाँटने वाले शौहर बिल्कुल नहीं पसंद। और बाय द वे, तुम इतना रोब किस खुशी में मुझ पर झाड़ रहे हो? झटके से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाते हुए वो अपनी जोन में वापस आई। वो उसकी नरमी से सरासर नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था। अच्छा, फिर कैसे शौहर पसंद हैं तुम्हें? हारिस ने मुस्कुराहट दबाते हुए मालूमात चाहीं। मुझे उसने संजीदगी से कुछ बताना चाहा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही गड़बड़ा गई। आंखों में भरपूर दिलचस्पी लिए वो उसी को देख रहा था। लबों पर शदीद सी मुस्कुराहट थी। हटो, मैं नहीं बता रही। वो कुछ खफा सी होकर उसे साइड पर करके बाहर निकलने लगी। अच्छा रुको, बात तो मुकम्मल कर दो। बिलीव मी यार, पूरी संजीदगी से सुनूंगा। हारिस ने पीछे से आवाज़ लगाई, जिसे सुनी अनसुनी करते हुए वो निकलती चली गई। अलबत्ता इस बार उसने मुस्कुराहट रोकने की कोशिश नहीं की थी। सामने से निहायत घबराई हुई सूरत लिए अबीरा भागी चली आ रही थी। क्या हुआ? सूरत-ए-हाल दादी जान के बयान के बरअक्स थी। एक नज़र अनीसा के शर्माए हुए चेहरे पर डालकर उसने दरवाजे पर इस्तादा हारिस को देखा, जिसके चेहरे पर इत्मीनान और लबों पर मुस्कुराहट थी। यानी कि अबीरा ने कुछ अंदाज़ा लगाना चाहा। वाक़ई
اندازے کی تصدیق کے لیے اس نے باری باری دونوں کو دیکھا، انداز میں کچھ بے یقینی سے تھی۔ حارث نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے، انیزہ نے بھی مسکراتی آنکھوں کے ساتھ جیسے اس کی تائید کی تھی۔ گریٹ! ابیرہ نعرہ لگاتی واپس ہوئی تھی، ابھی دادی جان کو جا کر تسلی بھی تو دینا تھی، جو دونوں کی ماؤں کو پکڑے ان کی اولادوں کے متوقع مستقبل پر روشنی ڈال رہی تھی۔ اب مستقبل یقیناً تابناک تھا، محبت نے دو دلوں میں اپنا احساس جو پیدا کر دیا تھا۔